پاکستان میں جس طرح ایک ریٹیل ریولیوشن تھا, ایوری بڈی واز ڈوئنگ خارڈی ثنا سفیناز, دے ور اوپننگ اپ اسٹورز لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر, تو آئی وانٹڈ ٹو بلڈ اے برانڈ. اچھا, اب میں جب یہ ساری ڈرامہ ہو رہا ہے, کینیڈین کمپنی نے بینکرپسی فائل کی ہوئی ہے, ایک میرا پیرالل پروجیکٹ چل رہا تھا کہ میں نے اپنا برانڈ بنانا ہے. میں نے کہا اوکے ویب سائٹ بن جائے گی, اینڈ وی registered a domain name exportleftovers.com because it resonates with people جو کہ ایکسپورٹ کی چیزیں خرید. ابھی ٹرسٹ نہیں بنا اس پلیٹ فارم پہ کہ یار آن لائن بھی صحیح چیز بکتی ہے, بیکاز اٹس وے ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. There were not many big players, اور یہ جو ہم اب یہ ریٹیل برانڈس کی بات کر رہے ہیں, آؤٹ فٹر, سیفائر, ان کی تو ویب سائٹ ہی نہیں تھی تب. It should be a good experience. If he buys something from us and he for some reason got a product that doesn't fit him, تو we should refund him, we should give his money back. اگر کسی نے کوئی چیز منگائی 7 دن کے اندر اگر اس کو کوئی پرابلم آتی ہے وہ واپس کرے, یا اس کو پسند نہیں آئی, اس نے کالی شرٹ منگائی اس کو نہیں پسند ہے, وہ کہتے ہیں یار اس کی فٹنگ نہیں اچھی, وہ بھیجے واپس کرے, ہم اس کو اس کے پیسے دیں. یہ ٹریڈیشنل کپڑوں میں بہت بڑی مارکیٹ انڈیا میں, ہم وہ ایکسپلور نہیں کر پا رہے بیکاز ہمارے ابھی آنکھوں کے حالات بہت برے ہیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو بزنس, ادھر پیسے ہیں یار. پاکستان میں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیل چپکا دو, 1000 روپے کی چیز کی پہلے انفلیٹ گئی پرائز 3000, پھر اس کو کاٹ کے دکھا دیا 800 روپیہ, 200 روپے کا واقعی ڈسکاؤنٹ دیا, لیکن وہ چیز 3000 کی تھی ہی نہیں, اس کو 800 روپیہ کر دیا. تو پاکستان میں تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے, اینڈ سارے برانڈز یہی کہہ رہے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار بہت بہت شکریہ, آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, اور یہاں پر انالیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی اینڈ تک پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے, اور صرف 21% وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے. تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں, کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں کامنٹ سیکشن میں تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, کیونکہ سبسکرپشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اور بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پوڈ کاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے, ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں, اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں, اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بتائیں اس ویڈیو کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے. تو چلیں, آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے, اور چلیں اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. عمر قمر صاحب, آپ کو فاؤنڈر ہیں یا فاؤنڈر ہیں ایلو, جو کہ ایک زمانے میں مشہور زمانہ ایکسپورٹ لیفٹ اوور ہوا کرتی تھی. یو آر دا فاؤنڈر اور کو فاؤنڈر آف دیٹ. Yeah, basically it's a father and son duo. So my father is the founder, so I'm the co-founder. But we started the company together, so I cannot really say that I am the founder. If there are two partners, if there are two people who founded the company, then obviously I'll be the co-founder. And how important that other co-founder who your dad is, like how important he is to the business? He's very important. سارا پیسہ ان کا لگا ہوا, ساری انویسٹمنٹ ان کی ہے, because you know when I joined the company I had no money. You know, it's kind of like his support and the initial stock that was provided in the company was his. Because ابھی ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ آپ کے ڈیڈ کی جو ہے آلریڈی ایکسپورٹ کمپنی ہے, آپ آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہو ایک عرصہ دراز سے, تو ایسا کیا ہوا اس ایکسپورٹ کے بزنس میں کہ جہاں پہ ایک گیپ پیدا ہوا اور ایلو کم انٹو بینگ؟ یار سو اگر یہاں کوئی ٹیکسٹائل بزنس یا آپ لوگ obviously you have a great audience and there are people who are from all kind of industries. تو گارمنٹ انڈسٹری کے اندر ایک بڑی مشہور بات ہے کہ آرڈر کینسل ہو جاتا ہے یا ڈیلے ہو گیا جس کی وجہ سے پیسز رہ جاتے ہیں. تو ان دس کیس جدھر ای ایل او کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک کمپنی کے ساتھ کینیڈا میں کام کر رہے تھے. وی ہیڈ بن ڈوئنگ بزنس فور لائک دا لاسٹ 4-5 years. دا بزنس واز ریئلی گڈ, اچھے مارجنس, اچھا بزنس تھا, گرو کر رہا تھا. اب آبویسلی آپ ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہو, آپ کو بالکل انٹرنل ورکنگس کا نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے. تو دے پلیسڈ این آرڈر فار $300,000 ود اس, اور ہم لوگ نے وہ شپمنٹ ساری بنا لی, ہمیں آدھے پیسے انہوں نے دے دیے, $1.5 lakh وی گاٹ ان دا بینک, اینڈ دا ریمیننگ آرڈر واز گوئنگ ٹو
جب ہم نے شپ کرنا تھا تو ہمیں 1.5 لاکھ. کون سے سن کی بات ہے؟ 2013. واو, آج سے 10 سال پہلے. 10 سال پہلے 2013 کے اندر ہم لوگوں کے لیے بھائی سیدھی بات ہے, آج $3 لاکھ بہت ہے, تو اس زمانے میں کیا آئے گا, تو $1.5 لاکھ انہوں نے خیر ہمارا دینا تھا. سو وی میڈ دا گڈز اینڈ وین وی ور اباؤٹ ٹو سینڈ اٹ, مطلب مہینے میں یا جتنی بھی دیر میں ڈلیوری تھی اس سے پہلے ہمیں ای میل آ جاتی کہ جی ڈونٹ شپ دوز آرڈرز بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی منی, وی ہیو گون بینکرپٹ. تو آپ کے پاس جو ہے $3 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے, $1.5 لاکھ آ چکا ہے, تو وی ہیڈ ٹو ریکور 1.5 لاکھ. اچھا, اب ادھر جو ڈیلیما تھا وہ یہ تھا کہ ٹیگس, پرنٹنگ, ایمبرائڈری ساری اس برانڈ کے لیے ہوئی ہوئی ہے. اچھا, اب یہ تو ہمیں پتہ چل, اچھا میں اب مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں یاد کہ ہم نے کتنے کی بیچی ہوئی تھی, بٹ آئی جسٹ سے کہ وہ سویٹ شرٹس اور ہوڈیز تھیں. ویسے تھی ونٹر کا ہی اسٹف تھا, کیونکہ اکتوبر نومبر کی مجھے یاد ہے بات تھی 2013 کی. ویب سائٹ واز لانچڈ ان ڈسمبر 2013, سو وی آر جسٹ کمنگ ٹو 10 years anniversary to ELO. تو جب ہم نے وہ لانچ کیا تو اب ہوا یہ کہ ہاں اس سے پہلے نا جب میں گریجویٹ ہو کے پاکستان واپس آیا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ تم نا کیا کرنا چاہتے ہو. اور آپ نے کس چیز میں گریجویشن کی تھی؟ بزنس اینڈ اکنامکس جو ہوتی ہے, جو بندے کو نہیں سمجھ آ رہی یو کے میں, جو بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کیا کرنا ہے, تو دس از دا سیفسٹ ڈگری ٹو ہیو ٹو بی آنیسٹ. تو آئی ڈیڈ دیٹ. جب میں واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کمپنی میری سیٹ ہے, تو نے فائنانس میں جانا ہے, تو نے پروڈکشن میں جانا ہے, تو نے مارکیٹنگ میں جانا ہے, گو ایکسپلور, اینڈ اف یو لائک سم تھنگ جوائن اٹ, اینڈ دین تجھے اپ گریڈ کریں گے. ابھی تو کسی مینیجر کی جگہ نہیں لے سکتا. اینڈ آئی واز ویری ینگ, تو میں نے یہ سوچا بھی نہیں کہ میں کسی کی جگہ لے سکتا ہوں. تو میں یہ اسی زمانے میں یہ سارا کام کر رہا تھا. تو پاکستان میں جس طرح ایک ریٹیل ریولیوشن تھا, ایوری بڈی واز ڈوئنگ کھاڑی, ثنا سفیناز, دے ور اوپننگ اپ اسٹورز لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر, تو آئی وانٹڈ ٹو بلڈ اے برانڈ. اچھا, اب میں جب یہ ساری ڈرامہ ہو رہا ہے, کینیڈین کمپنی نے بینکرپسی فائل کی ہوئی ہے, ایک میرا پیرالل پروجیکٹ چل رہا تھا کہ میں نے اپنا برانڈ بنانا, اور میں نے کلوتھنگ کیٹیگری, کیونکہ فیکٹری تھی ابو کی, تو میں نے یہ برانڈ کے اوپر کام کر رہا تھا اس ٹائم کے اوپر. تو وہ برانڈ کے اوپر جب میں کر رہا تھا, تو وہ برانڈ کا جب یہ دھچکا آیا تو انہوں نے کہا عمر یہ $1.5 لاکھ ہے, ہم نے ریکور کرنا ہے, انوینٹری پڑی ہوئی ہے, تو بیچ سکتا ہے. اینڈ آئی واز لائک ویری انشور, آئی واز لائک ہاؤ. انہوں نے کہا یار میں تھوڑے دن پہلے, سو ہی از ویری ٹیکس ہیوی مائی فادر, ہی واز لائک کہ میں امریکہ گیا ہوا تھا, تو دیر از اے بز ورڈ شاپیفائی اینڈ پیپل آر بلڈنگ دیئر ویب سائٹس آن شاپیفائی, سو وائی ڈونٹ یو لرن اٹ. اینڈ ہی ایکچولی ڈز کوڈنگ ایز ویل, انہوں نے پروگرامنگ کی ہوئی ہے, ہی ہیز اے ماسٹرز ڈگری ان انفارمیشن سسٹمز فرام US بیک ان 80s. تو وہ ان کا بڑا وہ ٹیکنیکل آدمی ہے ان سارے کاموں میں, تو ہی کوڈ ڈو کوڈنگ. اور وہ اپنی ساری جو پے رولس تھے, جو کمپنی میں پے رول پہلا ڈیولپ ہوا تھا, وہ میرے فادر نے ڈیولپ کیا تھا, تو ان کے پاس تھا. انہوں نے کہا یار ینگ تو بچہ ہے, چل تیرے پاس نہیں ہے ٹیکنیکل نو ہاؤ, بٹ لرن اٹ, یو کین اسٹل لرن سم تھنگ, یو آر ویری ینگ. اچھا, اب میں تھوڑا سا انشور بھی تھا کہ پتہ نہیں کیا آئے گا, تو خیر میں نے شاپیفائی کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا. اینڈ پڑھتے میں نے کہا اوکے ویب سائٹ بن جائے گی, اینڈ وی رجسٹرڈ اے ڈومین نیم exportleftovers.com, بیکاز ہی واز لائک کہ یار یہ لیفٹ اوور کا مال ہے, یہ شپمنٹ کینسل ہے, تو اس کا نام بھی ہم ایکسپورٹ لیفٹ اوورز رکھتے ہیں, بیکاز اٹ ریزونیٹس ود پیپل جو کہ ایکسپورٹ کی چیزیں خریدتے ہیں. کیونکہ میرے بچپن کے اندر جب بھی ہم لوگوں نے کوئی اچھی کوالٹی کی ایکسپورٹ کی چیز لینی ہوتی تھی نا, تو ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ یار اس کی فیکٹری میں ایکسپورٹ کا مال پڑا, وہ اس سے لے لو, بڑی زبردست چیز ہے. تو ہم نے نام بھی ایکسپورٹ لیفٹ اوورز ہی رکھا. شاپیفائی آتا نہیں تھا, وہ یوٹیوب کے اوپر ٹیوٹوریلس کا بھی وہ چھوٹی موٹی کوڈنگ بھی ہوتی تھی نا, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. میں ادھر فورمز میں جانا, کوڈنگ کے بارے میں پڑھنا, پھر ان کی چیٹ سپورٹ سے چیزیں سیکھنی, اینڈ وی اسکریپڈ اپ اے ویب سائٹ بنائی. اور اب یہ پروڈکٹس تو ہمارے پاس تھے, تو جو انیشیل سیڈ منی تھا دیٹ واز دا پروڈکٹس دیٹ آئی ریسیوڈ فرام مائی فادر. تو ہی ہیز ٹو بی دا کو فاؤنڈر, اینڈ اگین اٹ واز ہز آئیڈیا, اٹ واز نیور مائی آئیڈیا ٹو سیل لیفٹ اوورس. جو انیشلی آپ پیرل میں ایک برانڈ بلڈ اپ کر رہے تھے رائٹ, جب آپ اس طرف آئے, بیکاز ابا نے کہا کہ بیٹا پہلے یہ بیچ لے, اتنا مال ہے, ہمیں ریکوری کرنی ہے, تو آفٹر سیلنگ دا پروڈکٹ کتنے عرصے میں بکی, اینڈ ہاؤ سون آفٹر یو سیلنگ دا پروڈکٹس وہ جو آپ کا ایک اپنے برانڈ کا ایک خواب تھا وہ مر گیا, یا اس کو پھر بعد میں پرسو کیا؟ نہیں, وہ میں آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں نا, کہ وہ پرسو ہم نے کیا, لیکن وہ اس ٹائم تک مر گیا تھا.
اس ٹائم تک میرے ذہن میں یہ ہو گیا کہ میں نے کہا میرے اچھا اب آپ جب 22-23 سال کے ہوتے ہو نا تو آپ تھوڑے سے پریشرائزڈ بھی ہو جاتے ہو یار یہ اٹس اے بگ ٹاسک کہ $1.5 لاکھ کی ریکوری کرنی ہے آپ نے, کس طرح کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. اچھا اب وہ اس ٹائم کے اوپر آئی واز فلی فوکسڈ آن سیلنگ دوز لیفٹ اوورس. سو وی بلٹ اے ویب سائٹ, وی اسٹارٹیڈ ایڈورٹائزنگ آن فیس بک, پیج بنایا, ایکسپورٹ لیفٹ اوورس کے نام سے پیج بنایا. میرا خیال ہے انیشلی ہم $10 مہینے کا دن کا اسپینڈ کرتے تھے. اور فیس بک اس زمانے میں بڑا ایک مزے کی چیز ہوتی تھی, اٹ واز ویری آرگینک. آپ نے پوسٹ لگانی نا, آپ کا ایک پیج ہے, آپ کے بے شک 5,000 فالوورز ہیں, اس کی ریچ ہوتی تھی 80,000 کی, وچ واز ناؤ آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اب یہ کام ہو جائے. اب تو آپ کے 2 ملین فالوورز ہوتے ہیں اور آپ نے اگر پوسٹ کے اوپر پیسے نہیں لگائے تو 5,000 بندے سے زیادہ یا 10,000 بندے سے زیادہ نہیں دیکھنی, انلیس اٹس اے میم اور انلیس اٹس اے ویری گریٹ ویڈیو یا اے گریٹ پیس آف کانٹینٹ. ہمیں بڑی اچھی ریچ آئی, پرائسز ہی اتنی زبردست تھی. ایک ہوڈی ہم لوگوں نے, کیونکہ ہم نے تو پیسے ریکور کرنے تھے, ہم لوگوں نے تو بہت سستی پرائس, میں آپ کو اس کو پرائسنگ کا بھی کانسیپٹ بتاتا ہوں کس طرح ہوا. یہ جب سارا مال آ گیا, ویب سائٹ سے بھی پہلے ہم لوگوں نے ایک لوٹیے کو بلایا فیکٹری میں. لوٹیا از دا گائے ہو کمز ٹو دا فیکٹری اینڈ وہ بچے ہوئے مال کا ریٹ لگاتا ہے, اور وہ ریٹ لگا کے افریقہ, مڈل ایسٹ, ایران ایکسپورٹ کر دیتا ہے یا لوکل مارکیٹ میں کر دیتا ہے. ویسے زیادہ ایکسپورٹ ہی ہوتا ہے, تو افریقہ وغیرہ چلا جاتا تھا. وہ آیا, اب یہ $5-6 جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے ایکسپورٹ کی ہوئی تھی, اس نے آگے میرا خیال ہے ریٹ لگایا $100 ہوڈی کا, جو کہ ہم نے بنائی اور ایکسپورٹ $5-6 کی ہوئی تھی. تو مائی فادر کیم اپ ود اے شاپیفائی آئیڈیا بیکاز ہی سیڈ کہ یار آئی فیل کہ اتنی زبردست آئٹم ہے, ہم یہ $100 سے مہنگی بیچ سکتے ہیں. سو وین وی اسٹارٹیڈ شاپیفائی, دا کاسٹ پرائس آف آل دوز پروڈکٹس واز $100. It wasn't $500 because we couldn't sell it for $500. We could sell it for $100. تو ریئلسٹک پرائس ہی رکھنی تھی نا. لاس تو میرے ابا جی نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہو گیا مجھے, تو وہ جب لاس انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو ہم نے پرائسنگ بھی اسی طریقے سے کی کہ کاسٹ پرائس $100 ہے, کیونکہ مارکیٹ میں $100 کا بکنا, اپرچونیٹی کاسٹ اس کی یہی ہے. اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس وقت میں جب کہ یہ آن لائن شاپنگ کا اور لوکل ای کامرس پاکستان میں ایک بڑی نوانس تھنگ تھی, اور لوگوں کو لگتا تھا اس وقت فراڈ بہت زیادہ ہوتے تھے کہ یار وہ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا, میمز بھی اس پر بنی ہے کہ آپ نے ایک فون آرڈر کیا اور آپ کو پتھر آ گیا رائٹ میل میں. ایک تو یہ والا کنسرن کہ اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں لوکل ای کامرس میں جو ایکو سسٹم تھا, آپ کو اس وقت جو تھا کس قسم کے سوالات کا یا اعتراضات کا سامنا ہوا کرتا تھا کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بھائی صحیح ہے تم شرٹ بیچ رہے ہو اور بڑی سستی بیچ رہے ہو اور ایکسپورٹ والی بھی ہے, تو یہ ملے گی بھی یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک متھ ہے جو کہ بیہائنڈ دا سین آپ نے اس کو برس کیا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایکسپورٹ لیفٹ اوور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید جو لینے والی کمپنی تھی انہوں نے سمہاؤ ریجیکٹ کر دیا ہے, شاید یہ کوالٹی کے معیار پر پوری نہیں اتری تھی, شاید اگر کلوتھنگ کی آئٹم ہے تو شاید داغے واگے نکلے ہوئے ہیں, یا فیبرک جو انہوں نے آپ کو بتایا تھا وہ یوز نہیں کیا ہوگا. تو ہاؤ وڈ یو آنسر دیز 2 کویسچنز؟ دیکھیں, ایک تو چیز ریجیکٹڈ ہے بالکل. آپ نے جو ایک چیز کہی ہے نا کہ یہ ایک پروڈکٹ تھا, یہ ایکسپورٹ لیفٹ اوور ہوا ہے, 2 وجوہات کی وجہ سے ریجیکٹ ہوتا ہے نا. ایک تو آپ کو ایک کسٹمر نے چیز کی بنانے کا آرڈر دیا, وہ آپ سے بنی نہیں, ٹھیک ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسٹمر نے کہا کہ یہ مجھے پروڈکٹ بنا دو, اس کی شرنکیج فار ایگزامپل 5% آنی چاہیے تھی, وہ آپ نے واش ٹیسٹ لگایا تو وہ 25% آ گئی. یو کی ناٹ سیل دیٹ پروڈکٹ, وہ تو ریجیکٹ ہونا ہی ہونا, وہ ہمارے ریجیکٹڈ کیٹیگری میں آ جاتا ہے. دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. لیفٹ اوورس کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ایک آرڈر تھا, so we work with some companies like Boohoo یا PLT, Pretty Little Thing. They are fast fashion. They have drops sometimes every week. Wow. Every week they need something. اور ان کے آرڈرس بائی ایئر جاتے ہیں, یہ کارگو والا چکر نہیں ہے. انہوں نے کہا نا 5,000 ٹی شرٹ ہے ابھی بناؤ, اگلے ہفتے میں ڈلیوری چاہیے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹائم لائنس کتنی ٹائٹ ہوتی ہیں. اچھا, جب اتنی ٹائٹ ٹائم لائنس ہوتی ہیں تو پاکستان کے اندر میں یہ کہتا ہوں موٹر وے بند ہو جاتی ہے, بجلی نہیں آ رہی, فلانا ہو گیا, کوئی رولا ہو گیا, آپ کے تو 2 دن چلے گئے, آپ وہ ٹائم لائن ہی نہیں میٹ کر سکتے. اچھا, وہ ٹائم لائن میٹ کرنے کی ہمیں بہت بڑی ایک چپیٹ پڑتی ہے, وہ یہ ہے کہ دے کینسل دا آرڈر, دے سے یو اسکروڈ اٹ اپ, اٹس ناٹ آور فالٹ. اچھا, وہ میری غلطی کی, میرے سے غلطی ہو گئی, لیکن مجھے میری غلطی کی سزا بہت بڑی ملتی ہے نا کہ وہ 5,000 گارمنٹ اب اس نے لینا نہیں ہے, اب میں کیا کروں, میں اس کا کیا کروں, میں نے اس کو بیچنا ہے نا, تو آئی سیل اٹ آن لائن آن مائی ویب سائٹ.
اینڈ ادر کمپنیز ڈو دا سیم تھنگ. پہلے یہ ELO سے پہلے یہ سارا کام کریم بلاک اور زینب مارکیٹ میں ہو رہا تھا, اب وہ نہیں ہو رہا. اب بیکاز اٹس ایزیئر, a lot of these companies, فیصل آباد میں اتنی فیکٹریز ہیں جنہوں نے اپنی ویب سائٹس بنا لی ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں. سو اینڈ بیکاز یہ ایک آپ سمجھے نا کہ یہ انڈسٹری کا ایک ہے مسئلہ. سو ناٹ نیسسریلی کہ یار یہ مال جو ہے کوالٹی کی وجہ سے ریجیکٹ ہوا, وہ آپ کی ٹائم لائن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی کمپنی بینکرپٹ بھی ہو سکتی ہے. جس طرح میں سر آپ کو ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. وی ورک ود اے کمپنی ان US جو کہ ہم لوگوں کو کہتی تھی کہ یہاں سے جو ڈبہ ہے نا, ادھر سے ڈبہ بن کے امریکہ جائے گا, ٹھیک ہے, کہ فار ایگزامپل ہم مارکس اینڈ اسپینسر کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا, مارکس اینڈ اسپینسر کے 200 اسٹور ہیں یا 500 اسٹور ہیں UK کے اندر. ہر پروڈکٹ کی لیبلنگ میری فیکٹری فیصل آباد میں ہوئے گی کہ یہ آکسفورڈ اسٹریٹ والے اسٹور میں جانا ہے, یہ برمنگھم والے اسٹور میں جانا ہے, یہ نیو کیسل والے اسٹور میں جانا ہے, یہ لیڈز کے اسٹور میں جانا ہے. اچھا, ہر ڈبے کے اندر 10 انڈر ویئر کے اسٹائل ہوئیں گے, 4 نیلے, 4 پیلے, 4 ہرے, 4 کالے. اچھا, اب ہماری کٹنگ کے اندر ہمارے 20 نیلے بنے اور 4 پیلے بنے تو وہ ڈبہ نہیں جائے گا. اب وہ اسارٹیڈ پیکنگ ہوتی تھی. اب ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ پتہ اینڈ میں چلتا تھا کہ 5000 پیلا انڈر ویئر اور 3000 نیلا انڈر ویئر رہ گیا کیونکہ اس کے ڈبے نہیں بنے. تو یو نو لائک آپ صرف مطلب پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہیں, ہم لوگ امریکنز اور یورپینس کے ویئر ہاؤس بھی ہیں. یہ کام میں کرتا ہوں, میری فیکٹری میں سے لیبل باقاعدہ بن کے جاتا ہے کہ یہ جب لنڈن پہنچنی ہے تو جو گورا وہاں بیٹھا ہوا ہے اس نے صرف نیو کیسل والا پیلٹ سائڈ پہ کرنا ہے. دیٹس واٹ ہی ڈز. اب آپ خود سوچیں کہ کتنا کمپریہنسو لاجسٹیکل نیٹورک کے اوپر ہم کام کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آئی ہیو ٹو ہینڈل دیٹ یار. اب اس کی وجہ سے کیوں نہیں لیفٹ اوور ہونا. آپ انڈر ویئر بنوا رہے ہو میرے سے ملین, اس میں 20 رنگ ہیں. اچھا, کسی رنگ میں زیادہ بن گیا ہے, جب زیادہ بن گیا باقی کالے زیادہ بن گئے, پیلے اتنے نہیں بنے تو ڈبہ کس طرح جائے گا؟ ٹرو, نہیں جائے گا. تو وہ کالا انڈر ویئر میں نے تو بیچنا ہے, میری تو کاسٹ لگ گئی ہے. ٹوٹلی انڈرسٹوڈ. 2013 میں جب آپ نے ایکسپورٹ لیفٹ اوور اسٹارٹ کیا, کیسا تھا لوکل ای کامرس کا سسٹم؟ ٹرسٹ والا ایلیمنٹ, لوگوں کا آن لائن شاپنگ, سیلز آنا صحیح ہے, آپ نے بتایا ریچ بڑی اچھی ہوگی, لیکن اس ریچ کا کیا فائدہ ہے کہ لوگوں کی ابھی ٹرسٹ نہیں بنا اس پلیٹ فارم پہ کہ یار آن لائن بھی صحیح چیز بکتی ہے, بیکاز اٹس وے ٹو ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. یار بہت برے حالات تھے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وی اسٹارٹڈ ان 2013, دراز کیم ان 2012. تو دراز کو 1 سال ہوا تھا تب, اور ایک ویب سائٹ ہوتی تھی کیمو, شاید آپ نے سنا ہے. سو کیمو واز دیئر. سو دے ور ناٹ مینی بگ پلیئرس. اور یہ جو ہم ابھی ریٹیل برانڈس کی بات کر رہے ہیں, آؤٹ فٹر, سیفائر, ان کی تو ویب سائٹ ہی نہیں تھی تب. تو وی ور ون آف دا ینگ پلیئرز ایٹ دیٹ ٹائم. اور ایک کیا ہوتا تھا, ہوم شاپنگ ہوتا تھا, بٹ اٹ واز الیکٹرانکس اونلی. سو اس زمانے میں بھی جب ہم لوگ ای کامرس کی بات کرتے تھے اور آن لائن سیلس کی بات کرتے تھے, اٹ واز پرائمرلی موبائل فونز, لیپ ٹاپس, اس طرح کی چیزیں تھیں. کہ لیپ ٹاپ یار پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی نے لیٹسٹ میک بک لینا نہیں ملتا. وہ 2-4 بندے ہی ہوتے تھے, آپ ان کو فون کرتے تھے, ہوتی ان کی ویب سائٹ تھی لیکن آرڈر فون سے ہی ہو رہا ہوتا تھا. تو یہ والا سین تھا. اور بہت زیادہ تھا. میں نے دراز کیمو ان سے تب چیزیں منگائی تھی. تب ان کی, اب تو خیر بہت زیادہ پروسیجرز انہوں نے بھی کر دی ہیں, فیک ریپلیکاز, 2 نمبر چیزیں, سیلرز کو ویٹ نہیں کیا ہوتا تھا, یہ سارے کام ہو رہے تھے. جو چیز ملتی تھی فوٹو میں کچھ, ملنا کچھ. اچھا, اب وی اسٹارٹڈ آف ویری انیشلی, کوالٹی کنٹرول ہمارے پاس بہت زیادہ تھا کیونکہ میری فیکٹری میں چیز بنی ہوئی تھی. کمپلینٹس آئیں, سارا کچھ آیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ور سیلنگ دا پرائس فار سو لو. تو بائی ان بڑا سستا تھا. اب کسٹمر نے اگر 200-300 روپے کی ٹی شرٹ لے لی, اس کو کہیں سے نہیں ملنی, اس کو لنڈن سے بھی نہیں ملنی اتنے کی شرٹ. ہم لوگوں نے تو, آپ کو میں نے بتایا, ہم لوگ تو اپنی کاسٹ ریکور کرنے کے چکروں میں تھے کہ یار کم سے کم نقصان ہوئے ہمیں. تو ہمارا تو پورا پوائنٹ آف ویو ہی تب یہ تھا کہ بس یار چیز نکل جائے, باقی ہم سنبھال لیں گے, لاس تو ہمیں پڑ چکا ہے. یہ کرتے کرتے I'll tell you an incident where we kind of like shifted, اور ہم لوگوں کو مینٹیلٹی کی سمجھ آ گئی. میں نے کیونکہ میں نے جب یہ کمپنی شروع کی تو آئی واز ٹیلی فون آپریٹر, فوٹوگرافر, ویب سائٹ کے اوپر فوٹو بنانا, ڈسکرپشن لکھنی, پروڈکٹ کریشن, شپنگ, سب کچھ میں خود تھا, آل ان ون. تو میرا موبائل نمبر واز دا کسٹمر سپورٹ نمبر. تو ایک نا مجھے شام کو 3-4 بجے فون آتا ہے, ایک عورت کرتی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ فراڈ کر دیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, میرے بیٹے نے 1000 روپے کی چیزیں آپ سے منگائی ہیں, آپ نے اتنے بڑے سائزز بھیج دی ہیں, یہ رو رہا ہے, آپ اس کو سمجھائیں.
میں نے کہا اچھا میم مجھے نہیں پتا کیا ہوا. اچھا وہ بچہ تھا میرا خیال 12-13 سال کا, اس نے پاکٹ منی 1000 روپیہ اس کو بیچارے کو 2013 میں ملی, اس نے ہماری ویب سائٹ پہ لگا دی اور اس کو جو چیزیں ملی وہ بڑی ملی. ماں اس کی رو رہی ہے, ماں کو ہمارا نمبر ملا, میری اس نے کلاس لینی شروع کر دی. اب میں نے کہا یہ کیا کروں, میں نے کہا میم فکر نہ کریں, جو بھی ہے I'll just refund your money. آپ اپنے بیٹے کو تو کچھ بھی نہیں, آپ مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دیں. میں نے اسی وقت 1000 روپیہ ٹرانسفر کیا, گیم ختم ہو گئی. اچھا اب میں نے وہاں ریئلائز کیا یار کہ ایک بچہ ہے, اس کو نہیں اپنے سائز کا پتہ, اس سے غلطی ہو گئی ہے, کیا اس کو یہ سزا ملنی چاہیے؟ کیا آپ اپنی ویب سائٹ پر, کیونکہ دیکھیں نا سر ویب سائٹ پہ سارے سائز چارٹس مینشنڈ ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں پاکستان میں نہیں پڑھتے لوگ. ہاں آئی ڈو ایگری ود یو. سم ٹائمز میں بھی جب آن لائن شاپنگ کرتا ہوں تو بس مجھے ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ مجھے میڈیم پورا آنا چاہیے. انہوں نے جو چیسٹ اور وہ ساری میجرمنٹ دی ہوئی تو نہیں دیکھتے نا. ہماری ویب سائٹ کے اندر دیکھو اٹ واز لیفٹ اوورس. تو لیفٹ اوورس میں تو یہ کہ یار ایک میں نے امریکہ کے برانڈ کے لیے چیز بنائی ہے, ایک میں نے جرمنی کے لیے بنائی ہے. امریکہ کے سائزز بڑے ہیں, جرمنی کے چھوٹے ہیں, پھر ہم لوگ جاپان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب جاپان کے سائزز اس سے بھی چھوٹے ہیں, اب جاپان کا میڈیم. اچھا میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل بتاتا ہوں. میں چائنا گیا تو چائنا میں آئی ویئر لارج اور ایکسل, امریکہ میں مجھے میڈیم پورا آتا ہے. برانڈ بھی سیم ہے. سو آئی ریئلی لائک دس برانڈ کال یونیکلو. یونیکلو کا چائنا کا سائز اور یونیکلو کا US کا سائز فرق ہے, اور جب UK کا سائز فرق ہے, سیم برانڈ ہے. تو کسٹمرس کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے نا, وہ سائز چارٹ نہیں دیکھتے. اور وہ اس کے ساتھ ہوا بچے کے ساتھ. تو وی سیٹ ڈاؤن اینڈ وی سیٹ کہ یہ سزا نہیں ملنی چاہیے کسی کو, کہ یار اٹ شوڈ بی اے گڈ ایکسپیرینس. اف ہی بائز سم تھنگ فرام اس اینڈ ہی فار سم ریزن گاٹ اے پروڈکٹ دیٹ ڈزنٹ فٹ ہم, تو وی شوڈ ریفنڈ ہم, وی شوڈ گیو ہز منی بیک. بڑی ایک یہ پالیسی بنی ہم لوگ کی ٹیم کے اندر جو 4-5 لوگ تھے, بڑی ڈبیٹ ہوئی, بٹ الٹیمیٹلی ہم لوگوں نے کہا کہ ہم 7 day ریفنڈ پالیسی کمپنی میں دیں گے. اگر کسی نے کوئی چیز منگائی 7 دن کے اندر اگر اس کو کوئی پرابلم آتی ہے وہ واپس کرے, یا اس کو پسند نہیں آئی, اس نے کالی شرٹ منگائی اس کو نہیں پسند ہے, وہ کہتے ہیں یار اس کی فٹنگ نہیں اچھی, وہ بھیجے واپس کرے, ہم اس کو اس کے پیسے دیتے. اینڈ دین وی took it to 30 days. So we started the company in December 2013 اور یہ میرا خیال ہے February March 2014 میں we implemented our first return and exchange policy. That boosted us because we were doing something that nobody in Pakistan was doing. Nobody online or offline. 2014 میں آپ سوچ سکتے کہ کوئی بندہ آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بہت مشکل بات. تو we did that and ہمیں تھوڑا سا ایک یہ بھی بڑا ایج تھا. اچھا اس ٹائم تک وٹ ایور وی ور سیلنگ واز بینگ میڈ ان مائی فادرز فیکٹری. اچھا میرے فادر کی فیکٹری پچھلے 35 سال سے ایکسپورٹ کر رہی ہے, تو مجھے ایک وہ بھی بڑا تھا کہ آئی بلیو ان مائی پروڈکٹ. میرا جو پروڈکٹ ہے بہت اچھا ہے, اور ہم کسی کے ساتھ کوئی 2 نمبری نہیں کر رہے, کوئی غلط بیانی نہیں کر رہے. تو اگر ہم غلط بیانی نہیں کر رہے, وٹ ڈو آئی ہیو ٹو لوز؟ میں تو آنیسٹ ہوں, اور میں اگر کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا اور کسی کا کوئی غلط فیک چیز نہیں کر رہا, تو مجھے اگر میں اس کو اگر 30 دن کی پالیسی دے رہا ہوں تو میرا جاتا گیا. تو اٹ واز اے نو برینر اینڈ وی ڈیڈ اٹ. ہاں سم پیپل ابیوزڈ اٹ, لوگوں نے پہن کے چیزیں واپس بھیجیں, لیکن یار وہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں بڑی اچھی ریٹرن ایکسچینج پالیسی, تو امریکہ کے اندر بھی یہ بڑے کام ہے کہ لوگ چیز پہن کے واپس بھیج دیتے ہیں. بٹ وہ کہتے ہیں یار ہم لوگوں نے اس کو کاؤنٹ کیا ہوا ہے 5%. پاکستان میں شاید اس کی پرسنٹیج تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن یہ پارٹ آف بزنس. اگر آپ نے کام کرنا تو پھر یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں. سیلز آنا شروع ہوئی, پروڈکٹ بکنا شروع ہوئی, آپ نے ایک ریفنڈ کی ریٹرن کی پالیسی بنا دی. اب آپ کو سمجھ میں آنے لگا کہ یار دس از سم تھنگ دیٹ صحیح ہے, کینیڈین کا جو ریکوری والا تھا وہ بھی ہو جائے گا. بٹ دین یو ٹک سیریسلی, اور پھر ڈیڈ کے ساتھ بیٹھے کہ یار یہ تو ایک پورا بزنس ماڈل ہے. یہ آپ کو میں اسٹوری سناتا ہوں کہ اچھا اب یہ سارا پہلے تو میں ٹیلی فون آپریٹر ون مین شو تھا. اچھا ون مین شو کے اندر ہوا یہ کہ یہ آرڈرس جو تھے یہ میری فیکٹری کے ویئر ہاؤس میں پڑے ہوئے تھے. اچھا اب اف یو گو ٹو اے گارمنٹ فیکٹری, بڑے انٹرنل یہ جی موو آرڈر فلانا, یہ ادھر اس ڈپارٹمنٹ سے ادھر جانا ایک کاغذ, اس ڈپارٹمنٹ سے ادھر جانا ایک کاغذ, پھر گیٹ پاس, پھر فلانا. مطلب میں نے اگر ایک آرڈر نکالنا ہے نا فیکٹری میں سے, اس زمانے میں جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے 1 گھنٹہ لگتا تھا کیونکہ کاغذ ہی اتنے تھے. اچھا اب وہ نا 15-20 دن بعد, میں یہی $10 تھا تو ہم نے 20-30 جب ڈالر کیا, 25 آرڈر مجھے 1 دن میں آ گیا. وہ جب 25 آرڈر مجھے 1 دن میں آئے, میں نے کہا یار دس از سیریس ناؤ, یہ اب میں نہیں کر سکتا, اب اس کے اندر موو آرڈر ہی اتنے تو کاغذ نہیں میں بھر سکتا. پھر وی گاٹ اے ٹیم فرام دا فیکٹری کے اندر ہی ہم نے ایک بندے کو ہائر کیا جو ہم نے کہا کہ یہ والے جو پروڈکٹس ہیں یہ فیکٹری کے لیفٹ اوورز ہیں, ہم اپنے اسٹور میں لے کے جانے. تو ایک چھوٹی سی نا مجھے اس کمرے جتنی شاید جگہ آئے گی,
تو مجھے انہوں نے ایک کمرہ دے دیا اور انہوں نے نا ایک پیکنگ ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ ہمیں دے دیا. اچھا جی, اب وہ بندہ ہمیں دے دیا. اب جیسے ہمارا کام بڑا ہوا ایس کے یوز, تب تو شاید آپ سمجھیں کہ پروڈکٹس 10 ہوئیں گے. جب ہمارے پروڈکٹ 100 ہو گئے نا, تو ہم نے ریئلائز کیا اچھا شاپیفائی بھی ایوالونگ فیز میں تھا. شاپیفائی میں یو کوڈنٹ, دیر یوز ٹو بی اے فیلڈ کالڈ SKU. اچھا اس کے اندر ہم نے لوکیشن ڈالی ہوئی تھی. لوکیشن کی کوئی فیلڈ نہیں ہے شاپیفائی میں, یو ہیو ٹو بائی ایڈ آن پروڈکٹس, لیکن ہم نے اتنی پہلے یہ والی ساری چیزیں خریدی نہیں. تو ہم SKU فیلڈ کے اندر لکھتے تھے R1 ڈیش, مطلب یہ ریک 1 کے اندر لیول 3 کے اوپر پڑی ہوئی ہے چیز. اچھا اپنی ہم نے پروگرامنگ کی نا, 100 پروڈکٹ آ گئے, اب وہ نہیں پتا چلنا, تو ہم لوگوں نے دیسی انجینئرنگ اور وہ کیا کہتے ہیں جگاڑ سسٹم بڑے کیے تھے. جگاڑی تھے یار ہم لوگ بھی بالکل, کیونکہ آتے ہی کچھ نہیں تھا. جگاڑ لگا کے ہم نے یہ سارے کام کیا. ہم لوگوں کا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہمارا انچارج تھا نا, جس دن اس نے چھٹی کر لی, اگر ہمارے دن کے 100 آرڈر جاتے تھے نا, اس دن 40 آرڈر جاتے تھے, کیونکہ اسی کو پتا ہوتا تھا پیس کدھر پڑے ہوئے. سو یہ بھی بڑا زیادہ سین تھا. تو یہ جو SKU والی میں نے آپ کو بات بتائی ہے, اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ بندہ وہ سونگ کے بتا سکتا ہے کہ پیس کدھر پڑا ہوا ہے, بیکاز دیر واز نو سسٹم. ہم لوگوں نے بھی یہ سیکھا, اینڈ وی ور لائک وی کوڈنٹ live like this, we couldn't grow our business without having proper systems. پھر ہم نے یہ شاپیفائی کے اندر یہ والا ایک جگاڑ لگایا. یہ جگاڑ لگانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے SKU Vault خریدا, which was a big step up, which was like 2016. We bought the whole system and اس کی پوری ٹریننگ ہمیں امریکہ سے آئی. امریکہ مطلب آن لائن ٹریننگ ہماری ہوئی ہے, اینڈ اٹس اے سفسٹیکیٹڈ پروگرام. اس کے ہم آڈٹس وغیرہ کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ٹیکنالوجی جب تک ہماری کمپنی میں نہیں آئے گی, ہم اسکیل نہیں کر سکتے. یہ کتنی دیر دیسی طریقہ چلتا رہے گا. آپ کو میں لیپرڈز کوریئر کی بات بتاتا ہوں. وین وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ بزنس ود دیم, یہ 100 آرڈر آ گیا ہے نا, میری آفس کی ٹائمنگز ہوتی تھی 9 to 6. کوریئر والا آتا تھا 4:30 بجے 100 پارسل پک کرنے کے لیے. اور وہ پارسل پتہ ہے کس طرح پک کرتا تھا؟ اس نے یہ آرڈر پرچی کے اوپر اس نے کہا جی اس کا بندے کا نام, وزن, کنڈا لے کے آتا تھا, ویئنگ مشین لے کے آتا تھا, کنڈے کے اوپر رکھتا تھا, وزن, پرچی کاٹ کے مجھے دیتا تھا. 1.5 گھنٹہ 100 آرڈرس کو پروسیس کرنے میں اس کو لگتا تھا. اچھا اب میرے لیے تو وہ ایک دیکھو نا 1.5 گھنٹہ میری پوری ٹیم کی پروڈکٹیوٹی تباہ ہو جاتی تھی. تو وی ور دا فرسٹ کمپنی ان پاکستان ٹو میک این API وچ ود شاپیفائی, جس نے کسی کوریئر کمپنی کو کنیکٹ کیا. تو وہ ہم لوگوں کی سلپ ہی شاپیفائی سے نکلتی تھی, جو ان کے کوریئر ادھر اپڈیٹ ہو جاتی تھی, اور ان کا ٹریکنگ نمبر میری ایڈریس کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا تھا کسٹمر کا. تو اس سے ہمیں بہت ٹائم سیو ہوا. وہ جیسے آتا تھا ان کے پورٹل میں پہلے ہی بک ہو جاتا تھا آرڈر. تو سارے ہی پروسیسز بہت برے تھے اس زمانے میں. ای کامرس کا تو حال ہی کوئی نہیں تھا. اور میں یہ کہوں گا کہ سارے بھی پروگریس بہت زیادہ 2013 اور آج کا تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ سسٹمز کتنے برے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 1.5 گھنٹہ تو وہ آگے صرف, اب دس از اے ویری بیسک جاب یار, کہ تو پرچیاں کاٹنے کے لیے آپ بندہ آ رہا ہے, 90 منٹ وہ پرچیاں کاٹتا تھا. سافٹ ویئر بنانا شروع ہوئے, پرچیسز APIs پہ آ گئے, اچھی سیلز ہونے لگیں. لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ جو لیفٹ اوور کی پروڈکٹس ہیں وہ تو اگر کینسل ہوگا, ڈیفیکٹ ہوگا, ہو جائے گا. بٹ دین یو ریئلائز یار یہ تو اپنے آپ میں پوری ایک انڈسٹری ہے. میری اتنی زیادہ سیلز ہو گئی ہیں کہ وہ جو لیفٹ اوور کا مال پڑا ہے وہ میرے لیے کافی نہیں ہے. تو ڈو یو ریئلائز ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم کہ یار مجھے تو اپنے اسٹور کے لیے الگ انوینٹری اب چاہیے. اب تو یہ والی پروڈکٹس جو ہیں, میرے اتنے کسٹمر ہیں, میرے اتنے معاملات ہیں کہ صحیح ہے یہ بھی اس میں ایبزارب ہو جائے گی, لیکن مجھے اپنے ایلو کے پلیٹ فارم پر بیچنے کے لیے, کیونکہ گیو اور ٹیک 6,000 آپ کی پروڈکٹس ہیں, اگر سارے SKU سارے سائزز ملا لیے جائیں تو شاید 10,000 سے اوپر ہو. اتنے تو شاید ہی آپ کے پاس لیفٹ اوور ہوگا آپ کے آرڈر سے. تو دین یو ریئلائز کہ یار اب مجھ کو ایکسٹرا مال بنانا ہے, ایکسٹرا انوینٹری بنانی ہے, بے شک اپنی فیکٹری میں ہو یا اوروں کی فیکٹری میں ہو, اینڈ مینٹیننگ دا سیم کوالٹی. اور اب میں اس کو آن لائن بیچوں گا یا نہیں, ابھی بھی وہی ماڈل ہے کہ نہیں یار یہ تو ہم بیچ ہی نہیں سکتے, ہم نے تو وہی بیچنا ہے کیونکہ ہمارا نام ہی جو ہے ایکسپورٹ لیفٹ اوور ہے, تو ہم تو صرف لیفٹ اوور مال ہی بیچیں گے. اچھا اب اس میں ہوا یہ کہ یہ بھی ایک فیز ہے. سو وین وی اسٹارٹیڈ بائنگ لیفٹ اوورس, اچھا پہلے تو میرے والد صاحب کی تھی, پھر ہم نے باقی فیکٹریوں سے خریدنا شروع کیا. کرتے کرتے لیفٹ اوور, جس طرح میں نے آپ کو بتایا $5 کی چیز اگر بنی ہے تو وہ $100 کی بکتی تھی, 20% آف دا پرائز. یہ آہستہ آہستہ لیفٹ اوور مہنگا ہونا شروع ہو گیا. مارکیٹ میں
बिकॉज वी वर डूइंग इट कस्टमर क्रेजी. अब हम लोग भी अगर एक चीज़ जो 500 की थी हमें 100 रुपये की मिल रही है, हम 200 रुपये की बना के हम कहते थे हम बड़े खुश हैं, हमें 100 रुपया प्रॉफिट हो गया. अच्छा ये करते करते लेफ्ट ओवर ही महंगा हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गई क्योंकि वो सारे लेफ्ट ओवर बंदे कहते थे यार ये क्या सीन है. तो लेफ्ट ओवर जब महंगा होना शुरू हो गया, हमें अपनी फैक्ट्री के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली. हमारी फैक्ट्री में ये होता था कि जिस तरह लेफ्ट ओवर गारमेंट बचता है उस तरह लेफ्ट ओवर कपड़ा भी बचता था. अच्छा लेफ्ट ओवर कपड़ा इस तरह बचता था, कोई अमेरिका का ब्रांड है, उसने हमें कहा कि जी वी आर गोइंग टू प्लेस ऑर्डर फॉर 1 मिलियन टी शर्ट्स फॉर दिस समर स्टार्टिंग में, और उसमें 10 रंग हैं. ठीक है जी. अच्छा 10 रंग की मिलियन शर्ट्स, लाख पीस एक टी शर्ट का आपने हमें बना के देना. जनवरी में ऑर्डर प्लेस हो गया, हमने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो मार्च में देंगे तो कपड़ा ही नहीं इतनी जल्दी बनना, तो हमें थोड़ा सा लीवे वो दे के जाते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है मिलियन गारमेंट का. उन्होंने जी हमें ऑर्डर प्लेस कर दिया, हम कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा बन गया जी मार्च में. वो उनकी प्रोजेक्शंस आती हैं कि यार हम लोगों को लग रहा है कि ये जो नेवी रंग है या ये जो पीला रंग है ना, ये इस समर में चलना नहीं है, तो ये जो लाख पीस है ना इसको तो 50,000 कर दे. अच्छा अब नाउ वी हैव बिन प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 1 मिलियन गारमेंट. मैं 50,000 पीस अगर उसने मेरे कम कर दिए, आई डोंट रियली हैव एंड उमर भाई दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस. ऑफ कोर्स इट डज यार. उनके दे हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड. जो आपका बायर वहाँ बैठा हुआ है, और मेरे वालिद साहब की एक मीडियम साइज्ड कंपनी के लिए the buyer has endless options. बट ये तो इस चीज़ के मुतरादिफ नहीं हो गया. ये तो चलिए आपका प्लेटफॉर्म है ना. एक हम नॉर्मल टेक्सटाइल कंपनी की बात करते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको जस्ट लेट अलोन 1 लाख टी शर्ट का ऑर्डर भी दे दिया, और मैं महीने बाद आपको कहता हूँ कि यार मेरी तो 1 लाख की रिक्वायरमेंट नहीं है, या सही है 1 लाख ही बनाओ, लेकिन जो कपड़ा तुमने 20 हज़ार 2 लाख करके ना ख़रीदा था, मतलब कि हर साइज़ की क्वान्टिटी, अब मैं कहता हूँ कि यार मुझको वो ब्लैक वाली नहीं चाहिए, वो 2 लाख की जगह 1 कर दो, तो ये तो मेरे जो है लाले पड़ गए. मैं तो नुकसान में चला गया. ऐसे ही अब मेरी कंपनी के साथ पिछले 5-10 साल से एक बंदा लगा हुआ है, तो हम कहते हैं यार इसके साथ मेरा $10 मिलियन का बिजनेस है. हाँ मैं $2 लाख के लिए इसके साथ क्यों इतनी लड़ाई करूं. मान लेता हूँ इसकी बात, इसको किसी और जगह पे जाके हम लोग इस चीज़ को ब्रेक इवन कर लेंगे या इस चीज़ को सेटल कर लेंगे. मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो है, तो मैं मेरे अल्फाजों में तो वो ज्यादती है, क्योंकि उसी की गलती है, उसने ऑर्डर चेंज किया है. बिल्कुल है सर. आपको तो पता नहीं है, एंड मिनट में डिज़ाइन चेंज कर देते हैं अगले. हम लोगों के साथ हम एम्ब्रॉयडरी के सैम्पल्स भेजते हैं, स्ट्राइक ऑफ्स भेजते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये वाला जो घोड़ा है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, या जो ये बिल्ली बनी हुई है इसको 3 इंच बड़ा कर दो. प्रोडक्शन से 2 दिन पहले वो कर देते हैं. हम लोगों ने सैम्पल्स अप्रूव करा लिए, एंड दे विल कॉल बैक. वो डिज़ाइनर कहता है कि यार ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिज़ाइन में मैं चेंज करना चाहता हूँ. अच्छा एंड नाउ दैट गाय इज रनिंग ऑन आवर टाइम. हमें उसने अगर 2 महीने की टाइमलाइन दी है, चेंजेस वो करा रहा है, लेकिन वो हमारे टाइम में गिनी जा रही हैं. आपको उसी टाइम पर डिलीवरी देनी है. हमने फिर भी अब आप देखो ना कि वो चेंजेस करवा रहा है, तो फिर मुझे कहना कि 15 दिन तू आगे ले ले, वो नहीं देता आपको. अच्छा अब अगेन यार लाइक आपको आइडिया नहीं है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है. पाकिस्तान एक इंडस्ट्री है, बांग्लादेश बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कंबोडिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वियतनाम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. ये सारे मुल्क आपके कंपेटिटर हैं. आप नहीं करोगे, आप ज़रा अपना आंखें दिखाओगे तो वो पाकिस्तान में 10 और बंदे जो उसके साथ काम करना चाहते हैं उनके पास चला जाएगा. तो यू हैव टू प्ले बाय देयर बुक. हाँ मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही बदमाशी आप करने देते, बट कुछ बातें हम मान लेते हैं उनकी. तो ये वाली जब बात मानी, उसने कहा जी पीली शर्ट की 50,000 पीस कम कर दो, तो हम लोगों ने तो प्रोडक्शन हमने मान लिया. अब मेरे पास 50,000 पीस का कपड़ा पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ. मुझे उसने पैसे भी दे दिए. मुझे उसने कहा कि फॉर एग्जांपल मिलियन गारमेंट का कपड़े की कॉस्ट $2 मिलियन है या 3 मिलियन. उसने मुझे पैसे दे दिए, सारा कुछ कर दिया. मेरे पास 50,000 पीस पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ. उसका वेरा उसमें पड़ा रहा है. अच्छा यार मैं ये कहता हूँ कि हम लोग अपनी एजिंग निकालते हैं. हम अपनी एजिंग में कहते हैं कि 2 साल पुराना कपड़ा, 3 साल पुराना कपड़ा, कितनी देर तक वो कपड़ा हमने रखना. इसी तरीके से जिपें रह जाती हैं, बटन्स रह जाते हैं, कॉलर्स रह जाते हैं, बहुत चीज़ें रिब्स रह जाती हैं. अब हम लोगों ने जब ये रियलाइज़ किया कि यार ये हमारी वेयर हाउस के अंदर there are certain fabrics, certain accessories that have been sitting in the factory for the last 2 years. Why don't we consume them? और हमने उसको फिर कंज्यूम करना शुरू कर दिया. मतलब बायर्स के साथ हम लोग का ये इस तरह का हो गया कि they don't need that product anymore, they don't need that fabric, because अगर हम उनका फैब्रिक कंज्यूम कर लेंगे तो उसने कहना नहीं मैंने तो ये पीली शर्ट बनवानी थी, मुझे बना के दे. बट we found a way कि we can use that fabric.
اچھا وہ جب فیبرک ہم نے یوز کرنا شروع کیا And do you have to take permission from them? تو سر پرمیشن لینی پڑتی ہے نا, یا ہم لوگ کا یا بیک اپ کپڑا ہمارے پاس پڑا ہوتا, ہمارے کچھ اس طرح کے بھی سسٹمز ہیں کہ کپڑا بنتا رہتا ہے, بیکاز وی ورک ود روٹین کسٹمرز, ان کے 10 ہی رنگ ہیں تو یہ 10 رنگ رہتے ہی ہیں ان کے, تو کچھ چیزیں وہ اسپیشل جب بنواتے ہیں نا تو وہاں پھنس جاتے ہیں. ایک رنگ ہے, ایک کمپنی ہے جس کا پرپل رنگ ہی نہیں ہے, اب اس نے میرے سے پرپل رنگ ایک دفعہ بنوا لیا, وہ بنوانا ہی نہیں چاہ رہا میرے سے, تو وہاں ہم پھنس جاتے ہیں. ورنہ اگر پیلا اور اس کا ریگولر آئٹم ہے تو بچ گیا تو ہم اگلے آرڈر میں اس کا چلا دیں گے. اب وہ پرپل رنگ ہے جو اس نے بنوانا ہی نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں اچھا وہ ہمیں ہی بیچ دیتا ہے کپڑا. آپ یہ بھی اسٹوری سنیں, وہ کہتا ہے اچھا یار میں نے $50,000 کا لیا تھا نا, تو ایسا کر $20,000 میں میرے سے کپڑا خرید لے, کیونکہ میرے ویئر ہاؤس میں پڑا. اب who is he going to sell? گورا UK میں بیٹھا ہوا ہے, کپڑا پاکستان میں پڑا, وہ کس کو بیچ لے گا؟ وہ بیچ ہی نہیں سکتا کسی کو, تو پھر ہم اسی کا کپڑا اسی سے خرید لیتے ہیں. اچھا جب ہم نے خرید, کیونکہ میرے ویئر ہاؤس میں پڑا ہوا ہے نا, مجھے ویئر ہاؤس کا کوئی کرایہ نہیں دیتا وہ, تو وی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ پرابلم بھی صرف میری فیکٹری میں نہیں ہے. میں 10 فیکٹریوں میں جاتا ہوں, سارے بندے مجھے کہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. سو میں جو آپ کو انڈسٹری کی پرابلمس بتا رہا ہوں, دیز آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو مائی فیکٹری. یہ پورے فیصل آباد میں, پورے کراچی میں, پورے سیالکوٹ میں, ساری جگہوں پہ یہ ہے. ہم نے پھر برانڈ جو میرا پرانا خواب تھا 2013 میں جو کہ نہیں بن سکا, وہ 2015-16 میں جب ہم نے ریوائیو کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جب یہ والا کپڑا استعمال کرتے ہیں تو یہ کپڑے کی کاسٹ ہی بڑی تھوڑی پڑتی ہے. فار ایگزامپل اگر 1,000 روپے کا کلو کا کپڑا بنتا ہے, تو جب ہم لیفٹ اوور کپڑا کسی ایکسپورٹ کی فیکٹری جو آرڈر کا بچ جاتا ہے, وہ اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں 400 روپے کا پڑتا ہے. تو آپ سیونگ دیکھیں 60%. جب ہم نے 60% کی سیونگ کی تو ہمیں چیز سستی پڑی. اور یہ آپ کا جو خود کا برانڈ ہے یہ کس نام سے ہے؟ پولو ریپبلک کا. پولو ریپبلک کا. جو آپ کے پاس ایکسپورٹ کا جو مال بچتا تھا جو آپ بیچ رہے تھے, وہ تو ظاہری بات ہے کسی برانڈ کا لوگو بھی لگا ہوگا. فار ایگزامپل USP ہے یا جو بھی آپ کے پاس لیفٹ اوور ہو جاتی تھی, اس کو جب آپ بیچتے تھے ورسز جو آپ کا اپنا برانڈ ہے, بیکاز کچھ لوگ برانڈ کانشیس ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ والا پرٹیکولر برانڈ جو ہے یہ اچھی کوالٹی کا ہے, اس نے ریسرچ کی یا وہ کہیں پہ باہر گیا تو اس نے لیا, تو وہ اس کی تلاش میں رہتا ہے. جو بے شک آپ کے مٹیریل کی کوالٹی وہی ہے جو کہ انہی کی لیے آپ نے پرچیز کی تھی, لیکن رہ گئی تھی اور انہوں نے آپ کو کہا کہ اب تو ہم پرپل نہیں بناتے, تو آپ ہم سے $20,000 کا مال لے لیں جو کہ اوریجنلی 50 کا تھا. بٹ آپ کے خود کے برانڈ کی سیلز ورسز جو ریپیوٹیبل برانڈ کے لیفٹ اوور تھے, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر دے لائک آن دا سیم پیج, یا ان کی تو آلریڈی بڑی پرانی؟ نہیں, یہ تو 110% ان کی سیل زیادہ ہوتی ہے. جو ریپیوٹیڈ برانڈ جب بھی ویب سائٹ پہ لگتا ہے اس کی سیل زیادہ ہوتی ہے, بیکاز یار ایک ایسپریشنل ملک تو ہمارا ہے نا. اب آپ سے میں اگر ایک ٹی شرٹ آپ نے ایک بالکل ہی XYZ برانڈ سے لیا, اور آپ نے پاکستان میں اگر آؤٹ فٹر سے لیا ہے یا بریک آؤٹ سے لیا ہے, یا کوئی یا امریکہ گیا آپ نے باس کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, تو یار باس کی ٹی شرٹ ہے اور ایک آؤٹ فٹرس کی ٹی شرٹ ایک آؤٹ فٹرس کی ٹی شرٹ ہے, تو وہ لوکل ایکسپورٹ کا تو سین ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آؤٹ فٹرس بری کوالٹی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آؤٹ فٹرس کی سیم کوالٹی اور باس کی سیم کوالٹی ہے تو یو ول آلویز بائی باس, یا یو ول آلویز بائی, میں یہ کہتا ہوں H&M, زارا آپ خرید لو گے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آؤٹ فٹرز اینڈ زارا ویری سملر ان کوالٹی, 19-20 کا فرق ہے, لیکن آپ زارا خریدو گے اور زارا کے $2,000 زیادہ بھی دو گے. تو یہ تو سر ہے جو ابھی آپ کے جو سمجھ لو کہ دا نمبر آف پروڈکٹس آن یور اسٹور, اف آئی ور ٹو کمپیئر دیٹ, کہ آپ کی خود کی جو پولو ریپبلکا کی پروڈکٹ لائن ہے, دا نمبر آف پروڈکٹس یا دا نمبر آف SKUs ان دیٹ پرٹیکولر برانڈ ورسز دا ادر برانڈس, کیا بیلنس چل رہا ہے؟ 70-30 ہے, 50-50 ہے؟ I think product wise it's 70-30. کہ 70% is other brands, 30% is Polo Republica. But when it comes to the sales, 40% of the sales are contributed by Polo Republica, which is a very good number. Yeah, it is. I'm very happy with that number. It was very low back in the day, but ab 40%. So the Polo Republica کی جتنی بھی فیبرک ہے وہ وہی ہے جو کہ ایکسپورٹ کوالٹی کے لیے یوز ہوتی ہے ان برانڈس کی پروڈکٹس میں, رائٹ؟ 100%. یار بچا ہوا کپڑا میں اگر بنانے, اچھا میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری بتاتا ہوں. انٹرسٹنگ اسٹوری میں یہ کافی جگہوں پہ پہلے ویسے کوٹ بھی کر چکا ہوں. ہم لوگ سسٹینیبلٹی والا ایک اس میں بہت امپورٹنٹ اینگل ہے جو کہ ہم بولتے نہیں تھے. یہ سارا کام میں 2014-15 سے کر رہا تھا کہ جی لیفٹ اوور ہو رہا ہے, کپڑا بچ رہا ہے, ہم لوگ کری جا رہے ہیں. مجھے 2016 میں میرا خیال ہے ڈینمارک جانے کا ایک چانس مجھے ملا. تو میں ڈینمارک میں نا سسٹینیبلٹی کانفرنس ہو رہی تھی فیشن کے اوپر, تو وہاں ایک G-Star Raw کا کریٹو ہیڈ آیا ہوا تھا, وچ از اے ویری فیمس ڈچ جینس ڈینم کا برانڈ ہے.
تو اس نے آ کے جی کہا کہ یہ دیکھیں ہم لوگ سمندر میں جاتے ہیں, یہاں پلاسٹک بوٹلس کو نکالتے ہیں, اس کو ری پروسیس کر کے اس کا ری جنریٹڈ یارن بناتے ہیں, اور وہ جو پلاسٹک بوٹلس کا جو یارن ہے اس سے ہم جینس بناتے ہیں. تو ہم دیکھیں سمندر کا صاف کر رہے ہیں, انوائرمنٹ گرین ریولوشن کر رہے ہیں. اف یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا گرین ریولوشن جوائن ان. اچھا, بیوٹیفل پریزنٹیشن. اس کی پریزنٹیشن ختم ہوتی ہے, میں اس کے پاس جاتا ہوں, امیزنگ, یو نو یو ڈوئنگ این انکریڈیبل جاب. آئی فیل کہ یو نو اچھا یہ آپ بیچتے کتنے کی ہو جینس؟ اس نے کہا 350 یورو کی. اچھا آج کے زمانے میں کتنا ہو گیا میرا خیال ہے 7 لاکھ سے اوپر ہی بنتا ہے. اب اس نے کہا جی میں اتنے کی جینس بیچتا ہوں. اینڈ آئی واز لائک کہ یار پاکستان میں تو 99.9% آف دا پیپل کینٹ افورڈ دیٹ جینس. تو یہ خواب ہمیں دکھا رہا ہے سسٹینیبلٹی کی, گرین ریولوشن کا. میں ڈینمارک کا ہالینڈ کا چارجنگ 350 یورو. از اٹ بیکاز وہ جو ریسائکلنگ کا پروسیس ہے اسٹوری جو وہ اتنا مہنگا تو نہیں ہوتا نا سر. the story and the brand, right, جو سر کہانی, آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہانی ہے نا, کہانی بکتی ہے. آپ جتنے بھی برانڈس کے ہم یہاں آج کل بات کرتے ہیں, وی ایسوسیٹ دیم ود اے اسٹوری. آپ یہاں جاتے میں امریکہ گیا, میں نے فلانے برانڈ کی چیز کی, دیر از اے اسٹوری بہائنڈ ایوری تھنگ وی بائی. اینڈ آئی فیل لائک کہ یہ افیلیشنز بہت ضروری ہیں. لیٹ الون beside stories. Now if I were to ask you, because آپ نے especially your father who is like a veteran in this industry and you too as well, if I were to honestly ask you, ہماری فیصل آباد انڈسٹری جو ہے ٹیکسٹائل کی, it's very famous throughout the, not only in Pakistan but world as well. مجھ کو یہ بتائیں, جو ہم ایکسپورٹ کوالٹی کا مال بناتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی برانڈ کے لیے ہو, رائٹ, ورسز جو ہمارے پاکستان کے اپنے برانڈز ہیں, آؤٹ فٹرز کا نام لیا, اپنے بریک آؤٹ کا لیا, اور اس طرح اور بھی ہیں, تو واقعی میں دا کوالٹی آف دا فیبرک یا دا ڈیٹیلنگ میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ دے آر چارجنگ لائک $20 فار دیٹ, اور پاکستان میں وہی چیز آپ کو شاید 1000-1200 کے ملے, بٹ ان ڈالر ٹرمز وہ آپ کو شاید 3.5 میں ملے. پاکستان میں آپ کو وہی چیز جو ہے, وہی فیبرک شاید, اینڈ آئی ایم ناٹ شیور اینڈ دیٹ از وائی آئی ایم آسکنگ دس کویسچن, کہ آپ کو 1000 میں ملے. تو واقعی کوئی راکٹ سائنس فیبرک ہوتا ہے ایکسپورٹ کے لیے, کوئی بہت اسپیشل فیبرک بنتا ہے, اور ہمارے پاکستان میں جو جتنے بھی اسٹورز ہیں, جو بھی ریٹیلرز ہیں, وہ اتنا انفیریئر مال بیچتے ہیں, یا تقریباً کہ وہ ٹیک وہی پروڈکٹ. آئی فیل لائک ایز آئی سیڈ زارا اینڈ آؤٹ فٹرز آر ویری کمپیریبل. میرا کمپیٹیٹر ہے آؤٹ فٹرز, بٹ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام دیم. دے آر ویری گڈ کوالٹی پروڈکٹس. اور ہمارے جب فارن بائرز آتے ہیں پاکستان میں, ہم ان کو پاکستان شاپنگ کرانے لے کے جاتے ہیں, اینڈ دے آر ویری ہیپی ود دا پروڈکٹس دیٹ دے بائی ان پاکستان. اب جس طرح میرے کچھ چائنا سے سپلائرز آئے ہوئے تھے, وی بائی لاٹ آف فیبرک فرام چائنا. تو وہ چائنیز فیملی ہے, ویری ایفلوئنٹ, ٹھیک ٹھاک مرسیڈیزیں رکھی ہوئی انہوں نے, گھر ہیں, سارا کچھ ہے, وہ پاکستان آئے ہیں. دے ور بلون اوے ود دا کوالٹی آف دا پروڈکٹس دیٹ وی آر. میں ان کو یہ پیکیجز مال لاہور میں لے کے گیا ہوں, دے ور ویری ہیپی ود دا پرچیزز دے گاٹ. اور میں یہ ان بندوں کی بات کر رہا ہوں, وہ فیبرک بناتے ہیں, اور وہ فیبرک ٹاپ برانڈس کے لیے بنا رہے ہیں. سو دس کمپنی دیٹ وی ورک ان چائنا, دے سپلائی فیبرک ٹو ویری گڈ برانڈس ڈائریکٹلی. واٹ اباؤٹ جو ہم ایک لگژری برانڈس کی بات کرتے ہیں, سر وہ والا بھی نہیں ہے لیول ہمارا. So if you're talking about Gucci, just trying to understand, for example, کسی نے باس کی ٹی شرٹ خریدی ہے جو کہ آئی ڈونٹ نو شاید $1000 کی ہو, رائٹ, ورسز جو زارا تو نہیں کہیں گے, زارا سے بہتر ہی برانڈ کہتے ہیں, جو کہ گیو اور ٹیک وہی شرٹ جو ہے $50 سے $100 کے بیچ میں بیچ رہی ہے. سر باس اتنا ہی ہے ویسے, $50 سے $100 ہی ہے, اینڈ باس از بینگ میڈ ان فیصل آباد. تو باس کا جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ آؤٹ آف کیوریوسٹی, ناٹ لائک اینی تھنگ اگینسٹ ہے, بٹ ان کا فیبرک اتنا ہی مطلب آؤٹ کلاس ہوتا ہے کہ وہ جو جس پرائز پر وہ بیچتے ہیں, از دیٹ جسٹیفائڈ اور جسٹ لائک اندر اسٹوری؟ نہیں, وہ بھی اسٹوری بھی ہے, اینڈ آئی فیل لائک کہ ہاں آپ اس کو زارا کے فیبرک سے تو وہ بہتر ہے, لیکن آئی ایم ناٹ گونا سے کہ بہت زیادہ فرق ہے. اگر فار ایگزامپل ان کی ٹی شرٹ پاکستان میں زارا کے لیے اگر کوئی بندہ ہے وہ $3 کی بنا رہا ہے, تو باس والی $4.5 کی ہوئے گی, اور لیکن اس کو پریمیم بہت زیادہ ملتا ہے کیونکہ اس کی ویلیو پرسیوڈ ویلیو زیادہ ہے. بٹ باس از بینگ میڈ ان فیصل آباد, جو کہ میرا خیال ہے 2-3 سال پہلے اب باس بننے لگ گیا. A lot of jeans for boss is being made in Pakistan as well. تو پاکستان دیکھیے, پاکستان کی کچھ ٹرینڈس تو ہیں. پاکستان از ویری گڈ ود ڈینم. آپ لیوائز اگر باہر جاتے ہو تو لیوائز کی $150 سے کم کی جینس نہیں ہے, وہ پاکستان میں بن رہی ہے یار. تو ادھر تک تو ہم پہنچ گئے, لیکن ہاں اگر آپ کہو گے $1000 والی جینس, ہاں ہم وہاں نہیں پہنچے ابھی.
اور یہ جو ریسنٹلی ہمیں سننے کو ملا تھا جو اکنامک کرنچ تھا خان صاحب کے جانے کے بعد ہمیں, کیونکہ اسلام آباد پشاور دوسرے شہروں میں بیٹھے ہوئے آپ کو تو صرف نیوز سے ہی پتہ لگ رہا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا سے کہ اتنی انڈسٹری بند ہو گئی. تو وین یو آر دیئر, آپ اس شہر کا حصہ ہیں, تو if I were to ask you, like, because of the economic crunch and crisis that we have been through and still going through, how much of the textile industry is being impacted by that? واقعی 80% فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں. یار دیکھیں کیپیسٹی تو ساروں کی کم ہوئی ہے, لیکن یہ پاکستان کی ڈائنامکس اس طرح کے ہیں کہ ود دا لوور کیپیسٹیز ڈالر کا چھکا ماشاء اللہ سے اتنا لگا ہے کہ جن بندوں نے اپنی 220 روپے میں اگر آرڈر لیا ہوا تھا, جب وہ 330 میں انہوں نے اس کو کنورٹ کیا ہے, تو آپ خود سوچیں یار 110. لیکن انہوں نے 220 پہ آرڈر لیا تھا تو انہوں نے جب کپڑے کا اور را مٹیریل کا, تب کپڑا بھی تو سستا ہی تھا, تو جب تک وہ ہوا تو وہ ایک ان کو کافی اچھی فال ملی ہے, کافی پیسے کمائے ہیں. بٹ اگین اتنے اچھے حالات نہیں ہیں پاکستان کے ابھی. اگر اب رائٹ ناؤ آئی ایم جسٹ آسکنگ, جب یہ ڈالر نیچے بھی آیا تب بھی ذرا ڈسٹربنس ہوئی ہے, کیونکہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اوپر جائے گا, تو فارورڈ بکنگ یہ سارا کام چل رہا تھا پاکستان کے اندر. بٹ اینڈ آئی ٹولڈ یو بفور دا پوڈ کاسٹ ایز ویل دیٹ اف یو لک ایٹ دا نمبرز, موسٹ آف دا کمپنیز ہیو پوسٹڈ ریکارڈ پروفٹس ان روپیز. روپیز میں تو ساروں نے ریکارڈ پروفٹ پوسٹ کیے, لیکن ڈالر ٹرم میں انہوں نے شاید پچھلے سال سے کم سیل کی اور ڈالر ٹرمز میں, بٹ وہ پی کے آر اتنا اپریشیٹ کر گیا کہ دے آر میکنگ گڈ اماؤنٹ آف منی. ہاں, اور ایسے ہی ہے, تو حالات تو اتنے اچھے نہیں ہیں. اینڈ دین آئی ٹاک اباؤٹ, اچھا اب فیصل آباد پرائمرلی اف یو ریئلی ٹاک اباؤٹ اٹ, تو اٹس فیمس فار بیڈ شیٹس, بیڈنگ کے کام کے اندر. اب میں اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ڈیٹا بتاتا ہوں کہ جو بیڈنگ ہے وہ اف یو لکڈ ایٹ دا کنزیومر انڈیکس ان یورپ, کہ وہ جو کنزیومر وہ کدھر پیسے خرچتا ہے, تو میرا خیال ہے بیڈ شیٹ واز نمبر 8, یا لینن یا بیڈنگ والا جو کام تھا 8ویں یا 12ویں نمبر پہ ہوتا تھا, کہ کنزیومر 8ویں یا 12ویں نمبر پہ اس کی پرائیورٹی ہوتی تھی. اب آپ کو پتہ ہے یوکرین والی وار ہو گئی تو فیول پرائسز بہت اوپر چلی گئی. میں لندن گیا ہوا تھا, میرا ایک دوست جس کا اپارٹمنٹ کا بل 80 پاؤنڈ آتا تھا, اس کا 250 پاؤنڈ آنے لگ گیا. تو ادھر پرائیورٹیز چینج ہو گئی ہیں. اب وہ بیڈ شیٹس از ڈاؤن دا لسٹ, لائک مے بی 25th 30th 35th نمبر پہ چلا گیا. اب ہماری تو بریڈ اینڈ بٹر ہے بیڈ شیٹ, یورپ میں وہ چیزیں اس طریقے سے خرید نہیں جا رہی. تو آپ مطلب یہ پوری دنیا میں ایک سسٹم چینج ہو گیا نا, کہ فیول پرائسز اتنی اوپر چلی گئی ہیں. اب آپ آئل اینڈ مطلب امریکہ رشیا کی وجہ سے کافی مسئلہ بنا ہوا ہے یورپ کے اندر. امریکہ میں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اتنا نہیں ہے, لیکن یورپ از ان پرابلم. تو یورپ کی جو پرائیورٹیز چینج ہوئی ہیں, ہماری زیادہ ایکسپورٹ بھی یورپ میں فیصل آباد کی بیڈنگ کی, تو ہمیں بہت زیادہ پرابلمس آئی ہیں فیصل آباد کے. سو واٹس نیکسٹ فار ایلو, لائک واٹ آر یو ایکسپلورنگ؟ چلو پولو ریپبلکا کا اپنا برانڈ بھی بن گیا اور ماشاء اللہ سے سیل وائز بھی اچھا ہے, پروڈکٹ لائن بھی اچھی ہے, ساتھ میں جو ہیں جو لیفٹ اوور ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. سو what are you thinking کہ what the ایلو از گوئنگ ٹوورڈز, لائک 10 سال تو ہو گئے گیو اور ٹیک, تو what are you thinking like in a long run, in a 15 to 20 years maybe, what are you thinking کہ یار اس کو میں 100% جو ہے اپنے ہی برانڈ سے کروں گا, اور جو لیفٹ اوور ہے اس کی مارکیٹ تو ہمیشہ ہی رہے گی, رائٹ؟ اس کی تو گیو اور ٹیک صحیح ہے چھوٹی ہوگی, بٹ وہی والی بات ہے, ایک آرڈر پلیس ہو رہا ہے, اس سے لیفٹ اوور ہو رہا ہے, خواہ وہ کسی وجہ سے بھی ہو, you will have to sell it somewhere. But do you feel like کہ وہ چھوٹی ہوگی with the passage of time, یا سیلز اتنی بڑھ گئی کہ وہ آٹومیٹیکلی چھوٹی رہ گئی؟ رہ اتنا ہی رہا ہے صحیح ہے, پہلے بھی اگر 1 لاکھ یونٹ رہ جاتے تھے پھر بھی 1 لاکھ ہی بچیں گے, لیکن یہ جو خریدار ہیں یہ بڑھ گئے ہیں. تو ایک قسم سے آپ کو لگتا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹوورڈز لائک یور ادر برانڈز, اور ایونچولی یار دس ول بی لائک جسٹ 10% آف یور اوور آل سیلس. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. لائک واٹ آئی فیل از نیچرلی یلو از گونا بی بیک فٹ پہ چلا جائے گا, بیکاز you have to really understand, I want Polo Republica to be an international brand. We are already doing good sales in Middle East. ہم لوگ کی اپنی ویب سائٹ ہے Polo Republica کے نام سے, اور ہم اچھے نمبرز کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. اب میں یہ لیفٹ اوور والا کام دبئی میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا یورپ کے اندر, میں نہیں کر سکتا یو کے اندر. تو نیچرلی what we feel is کہ I'll give you a very good example, کہ میرا ادھر ایوریج آرڈر سائز از 2200 روپیہ, ٹھیک ہے, میرا انٹرنیشنل آرڈر ایوریج آرڈر سائز ہے $60. اچھا اب آپ خود سوچیں کہ مجھے 100 آرڈر $60 کا آتا ہے,
تو $6,000 بچ جاتا ہے. $6,000 از 18 لاکھ روپیہ ان پاکستان. ادھر مجھے 2,000 کے پتہ نہیں کتنے آرڈر کرنے پڑیں گے 18 لاکھ پہنچنے کے لیے, ادھر صرف 100 آرڈر مجھے چاہیے. تو دا نمبرز میک اے لاٹ آف سینس. تو اور وہ میں لیفٹ اوورس کے ساتھ نہیں کر سکتا. بٹ یو آر ڈوئنگ دیٹ ان دا مڈل ایسٹ مارکیٹ. پاکستان میں کنزیومر تو اتنی اسپینڈنگ کرتا ہی نہیں ہے سر, کرتا ہی نہیں ہے. تو اور ڈو یو فیل لائک کہ in terms of profitability based on the advertising rates of the Facebook and the Google, صحیح ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار PKR میں ابھی بھی بڑا سستا ہے, لیکن یہ ہے, بٹ جب آپ نے شروع کیا تھا اس وقت کیا ریٹس تھے, ابھی ایڈورٹائزمنٹ کے کیا ریٹس ہیں, and they gonna go up anyways in the future. تو do you feel like کہ profitability wise بھی جو ایکسپورٹس لیفٹ اوور کا جو اسٹاک ہے جو کہ آپ بیچتے ہو آن لائن میں, بے شک لو پرائز کا ہے, لیکن وہ ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ ہی اتنی بڑھ رہی ہے دیٹ اٹ ول بی پروفیٹیبل ان دا نیئر فیوچر, اور کیا ہوگا ویئر دا ٹرینڈ از گوئنگ. یار کمپٹیشن آ رہا ہے, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کنزیومر پاور بھی ہے. اچھا اب آپ کو میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, لائک ناؤ وی آر ڈوئنگ ریئلی ویل. آج سے 3 مہینے پہلے مجھے اگر پوچھتے میں کہتا ہے یار بہت ہی برا کام ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے یہ سیزنل شفٹ بھی بہت زیادہ ہے. ونٹر آتی لوگ جیکٹس اور ان چیزوں میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں, تو ایوریج آرڈر ویلیو اوپر چلی جاتی ہے. ایوری بڈی وانٹس اے نیو جیکٹ. تو ونٹرز ایک اس طرح کا ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ یہ زیادہ چیزیں کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان از اے ویری پور کنٹری. کنزیومرس کے پاس اتنے پیسے واقعی نہیں ہیں. تو ہم لوگ جب گوگل یا فیس بک کی کوئی ٹیم پاکستان آتی ہے, آئی گو فار اے کافی, جب میں اپنے اکاؤنٹ مینیجر سے ملنے بھی جاتا ہوں, دے ٹیل می کہ یار یہ جو پاکستان کے بڑے برانڈس ہیں جیسے سیفائر ہے, جیسے کھاڑی ہے, دے ہیو اے ویری گڈ پش ان US, ان یورپ, in UK, in دبئی, in مڈل ایسٹ. ان کی سائزبل سیل ادھر سے آ رہی ہے. تو ہم لوگ ای کامرس کراس بارڈر سیلز بھی اب دیکھنی شروع کر رہے ہیں. کچھ پاکستان کی یہ جو ڈیزائنر ہیں, انڈیا میں بہت بڑی مارکیٹ ہے, ہمارے حالات بڑے خراب ہیں انڈیا کے ساتھ. یہ ٹریڈیشنل کپڑوں میں بہت بڑی مارکیٹ انڈیا میں, ہم وہ ایکسپلور نہیں کر پا رہے بیکاز ہمارے ملکوں کے حالات بہت برے ہیں. بٹ وین اٹ کمس ٹو بزنس, ادھر پیسے ہیں یار. پاکستان میں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیل چپکا دو, 1,000 روپے کی چیز کی پہلے انفلیٹ گئی پرائز 3,000, پھر اس کو کاٹ کے دکھا دیا 800 روپیہ, 200 روپے کا واقعی ڈسکاؤنٹ دیا, لیکن وہ چیز 3,000 کی تھی ہی نہیں, اس کو 800 روپیہ کر دیا. تو پاکستان میں تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے, اینڈ سارے برانڈس یہی کہہ رہے ہیں. تو مڈل ایسٹ از دا کنٹری جہاں پہ آپ اپنا برانڈ. اچھا آپ کا جو خود کا برانڈ ہے, از اٹ ان ریٹیل ایز ویل یا صرف؟ یار ریٹیل کا ہم لوگ تھوڑا سا ڈیبل کر رہے تھے کہ ہم ریٹیل میں آ جائیں. ہاں, پولو ریپبلکا کی کتنی بڑی پروڈکٹ لائن ہے, if I were to ask you? So right now we are doing 1,300 products and it's men's, women, kids, and we do some bed sheets as well. Men's, women, kids کی ٹی شرٹ, نکریں, شارٹس, انڈرویئر, ہوڈیز, جیکٹس, پولو شرٹ. اور ریٹیل میں اس وقت کوئی پریزنس ہے؟ نہیں, ریٹیل میں پریزنس نہیں ہے, تھوڑا سا ڈیبل کیا ہے یہ کچھ ریٹیل. ڈو یو فیل لائک کہ پاکستان میں کسی برانڈ کو, صحیح ہے آپ کی سیلز بھی بڑی اچھی ہے, بٹ اف یو آر اونلی آن لائن, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی سیگمنٹ کا حصہ ہے, دیکھو پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کی کیا چیزیں ہیں, لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں, رائٹ. ہمارے پاس اور ایونیوز نہیں ہیں انٹرٹینمنٹ کے, تو لوگ شاپنگ کو ہی ایک ایونیو سمجھتے ہیں. تو ڈو یو فیل لائک ان اے کنٹری لائک پاکستان, ان آرڈر ٹو میک اے برانڈ سکسیزفل, چاہیے جو بڑے لیول کے آپ نے نام لیے ان کے لیول تک جانے کے لیے, ڈو یو فیل لائک کہ ان 2024 اٹس امپورٹنٹ کہ یار آپ کی فزیکل پریزنس لازمی ہونی چاہیے, اٹ شوڈ بی لائک اے ہائبرڈ اسٹرکچر آف آن لائن اینڈ آف لائن, اور آپ کے ہر شہر میں اسٹور ہوں, پھر جو بڑے شہر ہیں ان میں ملٹیپل اسٹور ہو. یو تھنک لائک آن لائن از دا وے ٹو گو, لائک اینی ویز ان 2030 مے بی یو ہیو ریڈ سم ویئر اور یو ہیو لائک ریسرچ آن اٹ کہ یار ٹرینڈ تو سارا ہی آن لائن چلا جانا ہے. آئی فیل لائک کہ آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیں یورپ امریکہ کے اندر تو دے آر کلوزنگ ڈاؤن اسٹورز اینڈ دے آر موونگ ٹو آن لائن, لیکن پاکستان میں ایک مسئلہ وہی والا ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی بھی بہت زیادہ ہے کہ کسٹمر کو یقین نہیں آتا کہ میں نے جو ویب سائٹ پہ لینی ہے چیز وہ ٹھیک ملے گی یا نہیں ملے گی. I'll tell you what happens with us. We get about 140,000, like آج کل تو بہت زیادہ ٹریفک, تو 140,000 150,000 people visiting our website every single day. لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 250 ملین کی. اچھا میں نے 1.5 لاکھ بندے کو اگر میں نے ٹچ کر بھی لیا ہے تو کیا میں نے مارکا مارا ہے؟ میں تو بھی 1% پہ بھی نہیں پہنچا. میری مہینے کی ٹریفک کتنی ہوگی اگر آپ 1.5 لاکھ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہو؟ خیر یہ تو ٹریفک ہے, یونیک کسٹمر تو شاید 2 ملین 2.5 ہی ہے نا, تو 1% کو تو میں ریچ کر رہا ہوں, میں 99% کو تو ریچ بھی نہیں کر پا رہا یار. تو اس کے لیے یہ والی ایک ہماری ایک سائیکی بھی اس طرح کی ہے کہ یار ہم نے ہاتھ لگا کے چیز دیکھ کے خریدنی ہے.
So you are very right. We need to get into a hybrid strategy where there needs to be a retail space as well, because at the end of the day بہت سے برانڈس جو اس طرح کے پاکستان میں بنے ہیں, ان کی دکان ہوتی ہے, کسٹمر جاتا ہے دکان پہ 2-4 دفعہ گیا, چیز اس کو پسند آ گئی, اس نے کہا یار یہ چیز ٹھیک ہوئے گی, پھر جب سیل لگتی ہے ان کو فیس بک پہ ایڈ نظر آیا, انہوں نے کہا اچھا یار یہ تو میں فلانی دکان پہ گیا تھا, ان کی چیزیں ٹھیک تھی, اب سیل لگ گئی ہے 30%, چلو یار میں آن لائن 2 آرڈر کر دیتا ہوں. یو آر ویری رائٹ, اٹ میکس سینس. And have you tried with it کہیں پہ brick and mortar؟ یار اب ہم لوگ لائک لٹرلی وی a couple of months ago جب یہ سارا ہمیں ڈکلائن آیا, تھوڑا سا ہم لوگوں کو جو پچھلے سمر کے منتھس تھے, کیونکہ کافی آئل پرائسز ادھر ذرا بجلی کے بل نہیں ہو رہے, یہ وہ ایک ڈسٹربنس تھی, تو وی ور ریئلی لوکنگ ان ٹو اٹ. اب سیل بہتر بھی ہو گئی ہے بیکاز آف دا ونٹرز. ناؤ یس وی آر کتنا برک اینڈ مورٹر والا جو وہ ہے, جو فزیکل دکان لینا ہے, ظاہری بات ہے پھر آپ کو اگر آپ F6 میں دکان لیتے ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے جو ریڈیس میں ہیں 5-6 کلومیٹر کے ریڈیس سے ہی آئیں گے, پھر آپ کو دوسری کھولنی ہوگی. Do you feel like it's like a very capital intensive business? But do you feel like آپ کے مارجنس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بڑھیں گے یا سلم ہوگے بیکاز آپ کے رینٹس ہیں, آپ کا اسٹاف ہے, آپ کی بجلی ہے, آپ کے 100 معاملات ہو جاتے ہیں. I feel like it's part of your brand identity then you don't feel like کہ یار یہ کاسٹ اس طرح کی, وہ آپ کو پھر اپنی برانڈنگ کے اوپر ایک پیسہ خرچنا پڑے گا. جو بڑے بڑے برانڈز اتنے بڑے بڑے بل بورڈز اور ماڈلز لے کے کرتے ہیں, اٹس پارٹ آف یور برانڈنگ اینڈ یو ہیو ٹو برانڈ اٹ لائک دیٹ. آپ اس کو اس چیز سے اگر کرنے لگ جاؤ گے تو پھر تو اٹس اے لاٹ آف کاسٹ. بٹ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو بڑے بڑے برانڈس کے بڑے بڑے اسٹورز ہیں وہ برانڈ ہی ہے نا, ویزیبلٹی ملتی ہے. اب پیکیجز کے اندر اگر کسی نے ایک اسٹور بنایا ہے تو سیل کے لیے بھی بنایا, بٹ اگین اٹس بینگ پلیسڈ ایٹ اے ویری پرومیننٹ پلیس ان پاکستان. آپ کا 10 سال کا لوکل ای کامرس کا ایکسپیرینس, میرا جو ہے پاکستان سے باہر کا ایکسپیرینس 10 سال کا. What would you say to the young people of Pakistan جو کہ ابھی آن لائن کی اتنی اویئرنیس ہو گئی اور ای کامرس کا کافی اویئرنیس ہو گئی ہے, لیٹ الون فری لانسنگ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں, what would you say to them کہ یار is it like کیا کریں وہ, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ فزیکل کرنا بزنس بڑا مشکل ہے, جابس ہیں نہیں, پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں, and you have been in this business and you have been through thick and thin and sleepless nights and what not, right? Like کیا لگتا ہے آپ کو, like کیا کرے یوتھ, لائک جس طرح ایک خواب بیچا گیا ای کامرس کا, ایک ہوا چلی, ایک ایکو سسٹم سارا ڈیولپ ہوا, ڈو یو تھنک دا گیپ از اسٹل دیٹ بگ کہ لاٹ آف پیپل کین کم اینڈ سیل گڈ پروڈکٹس آن لائن, یا پیپل شوڈ ایکسپلور ادر ایونیوز, کیونکہ ای کامرس کا بڑا چرچا ہے, لیفٹ رائٹ ایک ہائپ ہے, اور یو فیل لائک کہ یار آپ کو یہ ٹرینڈ صحیح لگ رہا ہے, ڈو یو فیل لائک کہ پاکستان کا پوٹینشیل اتنا بڑا ہے کہ وی کین ایبزارب لائک ملینز آف entrepreneurs یا sellers in the e-commerce space? What's your take on that? یار ابھی دیکھیں, once again I'll say it's in a very evolutionary space right now کہ پاکستان بھی مطلب میرے کچھ جو چائنا میں جن کا آنا جانا تھا وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ بلیو کرو کہ چائنا 2008-9 تک واز اے کیش آن ڈلیوری کنٹری. یار لائک آپ چائنا اب جاتے ہو, آپ نوٹ کسی کو نہیں دکھا سکتے, ساری وہ اسکین کرو فلانا کرو, دیر از نو کیش, لٹرلی کسی جگہ پہ کیش نہیں وہ آپ سے لیتے, وہ وی چیٹ کے اوپر سارا کچھ آ گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کو ایز اے کنٹری امبریس ہی نہیں کر رہے. پے پیل نہیں آتا, کبھی کچھ نہیں آ گیا, پے پیل نہیں آیا ابھی تک نہیں آیا, سننے میں آ رہا ہے کہ لگی ہوئی ہے کہ ٹیکر حکومت, لیکن اسٹل. بٹ اگین مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھو نا, باقی ملک جو یہ سارے تھے یہ لیپ فراگ کر گئے ہر چیز کو. آپ مطلب آپ دیکھیں نا, چائنا 2009 کیش آن ڈلیوری, ناؤ نو بڈی ٹیکس کیش. 14 سال کے اندر اگلوں نے دنیا ہی چینج کر دی ہے. تو پھر اور ادھر آپ کو مطلب میں چائنا میں تھا, اف یو وانٹ ٹو آرڈر سم تھنگ لائک آپ نے ٹی شرٹ آرڈر کی ہے, اگلے آدھے گھنٹے سے 4 گھنٹے میں ڈلیوری ہے. واو, بڑے شہر کے اندر. سو اف یو آر ان بیجنگ, اف یو آر ان شنگھائی, دے ہیو ملٹیپل اسٹورز, یو گیٹ سم تھنگ آدھے گھنٹے سے 4 آورس کے اندر ڈلیوری ہے. ہر بندہ آپ نے, اب ہم لوگ تو یہ ہماری تو انٹرٹینمنٹ ہے نا, اگر آپ نے فار ایگزامپل گروسری کرنی ہے, وہی سلاٹ ہے, آپ نے آج آرڈر کیا ابھی, ادھر تو یہ
ہمارے تو بہت زیادہ اسٹارٹ اپس ہیں جنہوں نے پیسے کمائے, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں پہلے آدھے گھنٹے میں ڈلیوری کروں گا, کہتا نہیں 10 منٹ میں کروں گا. ان چائنا اٹس اے ریئلٹی, دے ڈو اٹ بیکاز دا کنزیومر مارکیٹ از سو بگ اور وہ ٹیک انیبلڈ ہو چکے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ساری آپ باتیں کر رہے ہو اسپیس تو ہے, لیکن ہماری ایز اے کنٹری وی ہیو ناٹ امبریس ٹیکنالوجی. ہم جب تک ٹیکنالوجی کو نہیں امبریس کریں گے ہم باتیں ہی کرتے رہیں گے. مجھے آپ کے 10 سال کے ایکسپیرینس سے اگر میں آپ سے پوچھوں نا 2-3 جو کہ بڑی رکاوٹیں ہیں ای کامرس کی اسپیس میں لوکلی, ایک جو مجھ کو سمجھ میں آتا ہے جو میرے سرکل میں کافی جو لوکل ای کامرس کرتے ہیں ان کا ایک ایشو یہ رہتا ہے یار, ایک تو ریٹرن ریٹ کا ہے, اور ریٹرن ریٹ اس وجہ سے ہے کہ کیش آن ڈلیوری آپ کو پہلے سے کچھ دینا نہیں پڑتا. تو دوسرا آپ کا ایڈریسنگ سسٹم بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لکھا ہوا ہے وہ یار خان صاحب کریانہ اسٹور پہ آ کے مجھے کال کرو, اس طرح کے ایڈریسنگ اسکیم ہے. تو یہ ایک تو مجھ کو سمجھ میں آتا ہے جو کہ ڈلیوری بوائز کے لیے بھی بڑی ٹینشن والی بات ہو جاتی ہے, بیکاز دے ہیو ٹو میٹ اے سرٹن گول اور یا ٹارگیٹ آف لائک 100 ڈلیوریز پر ایریا جو ان کو الاٹڈ ہوتا ہے. What are some of the other challenges that you have personally faced over this your career, اور جو ابھی بھی ہیں اور جب تک وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی تو بڑی مشکلات ہوں گی؟ ایڈریسنگ واز ون آف دیم. آپ نے پیمنٹ کا کہا کہ جب تک یہ پیمنٹ والے معاملات جو ہیں کیش آن ڈلیوری سے ہم کیش بیکڈ اکانومی سے ڈیجیٹل اکانومی میں نہیں آتے تو وہ بھی ایک چیلنج رہے گا. کافی حد تک جو ہے وہ ٹرسٹ والا ایلیمنٹ اب آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے, دراز کی وجہ سے, وہ جو برے سیلرز تھے جو کہ ان کی بیڈ بزنس پریکٹسز تھیں وہ کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں. بٹ واٹ آر سم آف دا ادر تھنگز دیٹ آپ پیمنٹ والا جو ہے, فار ایگزامپل اف آئی وانٹ ٹو ایڈورٹائز اینڈ آئی ایم اے بگ پلیئر, ہاؤ کین آئی ایڈورٹائز $30,000 کی اگر مجھے لمٹ لگا دی ہے سال کی تو میں کیا کروں بھائی؟ $30,000 کی سال کی لمٹ ہے نا, ایڈ اسپینڈ کی لمٹ. مطلب ایڈ اسپینڈ نہیں, یو کی ناٹ ڈو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز فار مور دین $30,000 a year. But I felt like you have to ask permission from State Bank. کچھ بھی نہیں ہے, میرا کوآپریٹ کارڈ بنا ہوا ہے, نہیں آپ کر سکتے. سو آل دیز پلیئرز ہیو لائک بزنسز ابراڈ, تو وہ اپنی ادھر سے فنل کر دیتے. کسی کا امریکہ میں بزنس ہے تو وہ چل ادھر سے امریکہ سے پیمنٹ تو کسی نے جو ہمارے پاس اور پیمنٹ پروسیسرز ہیں پائنیئر جیسے تو وہ اٹیچ کر دیتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے سر. آپ اسٹیٹ بینک دیکھو نا, ملک کو کتنا مشکل کر دیا. اب آپ کا پیسہ جو پاکستان کے اندر پیمنٹ پروسیس ہونی تھی, یار دیکھو کسی بندے نے یہ سارے, ہر بندہ جگاڑی تو پاکستان میں ہے, اس نے کام تو نکال لینا ہے تو وہ باہر سے کر لے گا. تو آپ پیسہ جو آ رہا تھا جس کے اوپر ٹیکس پڑ رہا تھا آپ وہ ختم کری جا رہے. صرف بیکاز کہ ہمارے فارن ریزروز بڑے کم ہیں اور اسٹیٹ بینک بڑی سخت ہوئی ہے کہ یار $1 بھی جائے گا تو ہم نے جتنا مشکل کر سکتے ہیں اس ڈالر کو ملک سے باہر لے جانا ہم کر دیتے ہیں. تو سر اس کے اندر بزنسز مر رہے ہیں نا آپ کے. ہم لوگ تو بس اپنی ایک ذہنیت ہے کہ جی ڈالر ریزرو کو بچانے کے لیے ہم نے کچھ بھی کر دینا, بندے مر جائے. وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیٹ مینٹیلٹی ایز ویل یار. اپنی ہمارا, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یار ہمارے ملک کی ڈائریکشن بھی کیا, ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. مجھے تو آج تک نہیں پتا کہ ہمارا 5 سال کا ایکسپورٹ پلان کیا ہے. وٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو. پرابلم یہ انسرٹنٹی اتنی زیادہ. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی, اس سے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ تھی. عمران خان نے کوئی پالیسیز بنائی, بزنسز بوسٹ کر کے انہوں نے اپنی ایکسپینشن کی, کیپیسٹی پلاننگ کی, کیپیسٹیاں بڑھیں. پھر شہباز شریف آ گیا, پھر وہ کیپیسٹیز نیچے چلی گئیں, وہ بزنسز ڈالر اتنا اوپر چلا گیا کہ لوگوں کو سب پلاننگ ہی نہیں ہو سکتی اس ملک کے اندر. آپ دیکھیں نا 3 مہینے کے اندر $100 آپ کا ڈالر اوپر گیا. آپ مجھے بتائیں کون سے ملک میں پلاننگ ہو سکتی ہے یار؟ کیا پلاننگ کروں گا میں؟ جو بڑے پلیئرز ہیں آپ جیسے جو کہ پرانے پلیئر ہیں, ڈو یو ہیو لائک اینی کائنڈ آف ایسوسیشن یا کوئی پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں آپس میں کولیبریشن میں, اور پھر وہ شاید آپ کا کوئی نمائندہ ہو یا آپ سارے خود ہی گورنمنٹ کے کسی اسپوکس مین یا پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں جا کر پلی کر سکتے ہو, بات کر سکتے ہو, ٹو سٹ ڈاؤن, یار یہ معاملات ہیں, کوئی اس طرح کی باڈی؟ سر ہے, موسٹ آف دیم آر کراچی بیسڈ. تو مطلب آئی ایم پارٹ آف دا واٹس ایپ گروپ, بٹ دین آئی ایم ناٹ ریئلی actively engaged. There are some members who are very actively engaged, and then obviously because they are in a, مطلب میں تو پہلے فیصل آباد تھا, تو فیصل آباد میں تو پلیئرز ہی بڑے تھوڑے ہیں نا. تو یہ ساری گیم ہے کراچی لاہور والی, تو کراچی لاہور کے اندر پلیئرز ہیں, میجر پلیئرز ہیں ویسے ہی کراچی کے, تو وہ ان لوگوں کی ہی ایک پلاننگ ہے, اینڈ دین دے are more involved with that. So there are definitely associations, but then I'm not that active. جو ایڈریسنگ کی میں نے بات کی کہ ایڈریسز کے مسئلے ہیں کوریئر والوں کو, اور آپ کو اکثر جو ہے پراپر ایڈریس نہیں ملتا جس طرح US میں ہوتا ہے یا بڑے شہروں میں ہوتا ہے کہ ہاؤس نمبر 10
street this, sector this, zip code, city, एक proper format होता है. Is this a big challenge as well? सर शहरों के अंदर तो शायद इतना मसला नहीं है, लेकिन गांव के अंदर तो है ना. अब एक चक नंबर 204 है, उधर मैं क्या करूँगा. लेकिन how big of a sale is coming from that particular लेकिन 20-30% तो है ना बड़े शहरों से, छोटे शहरों से, जो कि इस तरह के मसले. लेकिन रिटर्न रेट इज़ नॉट ओनली दिस. रिटर्न रेट के अंदर मुझे ईमेल आ जाती है एक कस्टमर की कि आपका कुरियर वाला बड़ा बदतमीज़ है. मैंने उसको कहा 5 मिनट 10 मिनट मेरा इंतज़ार कर लो, मैं घर वापस आ रहा हूँ. तो अब वो कुरियर वाला कहता है यार मैं इसके मुलाजिम तो नहीं हूँ ना कि मैं 10 मिनट, ये मियाँ साहब घर नहीं है, इसका चौकीदार को इसने पैसे नहीं दिए, ये मुझे कह रहा है मैं 10 मिनट वेट करूँ. क्यों भाई वो वेट कर? प्रॉब्लम इज कैश ऑन डिलीवरी. शायद इसी वजह से हम लास्ट मोमेंट पर भी डिक्लाइन कर देते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में होता है, हमारी मर्जी है यार. तो मेरी बात फिर सर कंप्लेंट इस तरह की है ना. अब मुझे कंप्लेंट आ जाती है, एक बंदा है, अच्छा अब मैं उसमें कुरियर वाले का भी मुझे समझ आ रही, ईमेल आ जाती है, फ़ोन पे लंबी लंबी बातें. एक कस्टमर है, उसने कराची से ऑर्डर किया, वो कहता है मेरा अपार्टमेंट 6ठी मंजिल के ऊपर है, लिफ्ट है नहीं. वो कहता है सीढ़ियों से कुरियर वाला ऊपर जाए, वो कहता है तू नीचे आ. अब वो बहस है, मुझे फ़ोन आ जाता है कि मतलब मेरी टीम को कि ये जी ये हो रहा है. अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ उधर. कुरियर वाला कहता है कि सर 6 मंजिलें मुझे पैदल जाना है, मेरे पास 25 पार्सल और है. कस्टमर कहता है मैंने इसको पैसे दिए हैं, 1500 रुपये का मेरा ऑर्डर है, ये ऊपर क्यों नहीं आता. अब आप मुझे बताएं सेटल दैट डिबेट. हाँ बहुत पेचीदगियाँ हैं सर. मैं तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इधर गरीब आदमी ना जो मोटरसाइकिल वाला है, जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपये, वो भी अपने आप को सेठ समझता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आप सिगरेट खाते पीते हो या पान खाते हो, आप जाते हो वो पान वाली दुकान पे, हॉर्न मारा, वो छोटा आता है, वो छोटा आपके लिए 10 रुपये का सिगरेट या 20 रुपये का सिगरेट लेके आए. ये दुनिया में कहाँ होता है. इतनी सेठ ही, मतलब गरीब आदमी भी सेठ है इधर, उसका भी नखरा है. वो भी अपने मोटरसाइकिल से उतर के दुकान से खुली सिगरेट नहीं लेगा या पान नहीं खाएगा, वो बंदा ही लेके आएगा. सो दिस इज हाउ इट इज. तो वो जब 1500 रुपये का पार्सल है, वो कहता है भाई मैंने पैसे भरे, आपने लिखा हुआ है एट योर डोर स्टेप डिलीवरी, मैं क्यों 6 मंजिलें नीचे हूँ. मतलब आई डोंट हैव आंसर टू दिस. यार मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बता दो. लेट्स रैप दिस अप. 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है. मसले मसाइल पाकिस्तान के वाकई जो हैं बड़े पेचीदा हैं. और हकीकत है यार, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि यार सिगरेट भी, पान भी 10 रुपये 50 का हो, और बाहर आप देखते हो यू हैव टू पिक अप एवरीथिंग ऑन योर ओन. हम वाकई यहाँ पे जो लाइफ जी रहे हैं, तो इवन गरीब बंदा भी सही है, अपनी मुश्किलात लेवल वो सेठ है. हाँ. वो कहता है यार शायद मैं किसी के घर में मुलाजिम हूँ, चौकीदारी करता हूँ, लेकिन मेरा चौकीदार भी अगर सिगरेट पीने जाएगा, उनने भी बंदे को क्या ही मंगाना है. हाँ यार, वी होप के जो 2000 में सिस्टम था, जो 2023 से इम्प्रूव हुआ, जो लोगों का एक ट्रस्ट बढ़ा, सही है. आज नहीं तो कल जो है अब कैश ऑन डिलीवरी से भी चीज़ें हटना शुरू हो जाएंगी, हम डिजिटल पेमेंट्स की तरफ भी चले जाएंगे. आई फील लाइक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. यस, ये कभी भी नहीं हो सकता कि हम जो हैं आज से 10 साल बाद भी यहाँ पर बैठे हों. ऑफ कोर्स देयर विल बी अ पॉजिटिव चेंज, वन वे और दी अदर वे, स्लो हो, बट हम एंटरप्रेन्योर्स तक खुद ही हैं कि वही वाली बात है कि कब तक हम सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ सकते हैं. And we keep on doing what we are good at, right? Which is like selling products, brands, business, whatever. क्योंकि देखो मेरे ख्याल में हार मान लेना हमारा ही नुकसान है, किसी और का थोड़ी है. We gave up and हमने कहा कि यार बस पाकिस्तान में तो बस अब नहीं करने, इतनी मुश्किलात है, तो हम at the end of the day खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, किसी का तो नहीं कर रहे. सही है. So we have to strive as a business person, as a businessman, as an entrepreneur, and this is the name of the game, solving problems. कुछ आपके गवर्नमेंट हल करेगी, तो आप जिस तरह आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपने एक वेयर हाउसिंग सिस्टम बनाया, तो आपने एक सॉफ्टवेयर को जुगाड़ी सिस्टम से लेकर तो उसको ख़रीदा, तो उसकी ट्रेनिंग ली. आई फील लाइक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. उमर भाई थैंक यू वेरी मच, आप आए. उमर भाई, फॉर दोज हु वांट टू गेट इन टच विद यू, आपसे बात करना चाहते हो, आप कहीं पर सोशली एक्टिव हो, आप कहीं पर टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी शेयर करते हो, वेयर दे कैन गेट इन टच विद यू? आई हैव लिंक्डइन, मेरा एक फेसबुक पे पेज भी है जो मेरे नाम से ही है, सो सर्च दैट एंड
you'll find Do it. you make videos as well? I make like sometimes I basically what I've realized is that if I have learned something and I just want to share my experiences, because میں کسی کو سجیسٹ نہیں کرنا چاہتا, کسی کو کوئی آئیڈیاز نہیں دینا چاہتا, میں ایڈوائس نہیں دینا چاہتا, میں اپنے ایکسپیرینسز سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کیا تھا and it worked for me. And I think that's the best form of teaching, کہ you are teaching them, you are basically sharing your experience. Exactly. کہ یار ہاں, اور میرے خیال میں عقل مند بندہ وہی ہوتا ہے جو دوسرے کے تجربے سے فائدہ حاصل کرے. تو دیٹس واٹ آئی ڈو آن لنکڈ اینڈ فیس بک. سو میں اپنی ویڈیوز شیئر کرتا ہوں, اور میں نے جو بھی سیکھا یا میں نے یہ ریئلائزیشن کی کہ میرا یہ بزنس میں یہ چیز کام کر رہی ہے, تو آئی لائک ٹو شیئر دیٹ. اینڈ عمر بھائی کا سوشل جو ہے فیس بک اور لنکڈ ان ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. گو ہیڈ, چیک اٹ آؤٹ, سی ہز ویڈیوز. شاید آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے. آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی بھی کرٹیسزم ہو, کوئی بھی اچھی بری چیز آپ ہمیں بتانا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.